غم صاحب، ایک سوال سامنے آیا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ محض اس سوال پر اپنی رائے دینے سے پہلے وہ فریم ورک واضح کریں علوم اسلامیہ کے ان طلبہ کے لیے کہ جس سے وہ سمجھ سکیں کہ اس سوال کا جواب حاصل کیسے کیا جائے گا۔ سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ ایام کے اندر خواتین روزے کیوں نہ رکھیں، اس کی وجہ کیا ہے اور اس کا ثبوت کہاں سے ہوتا ہے؟ یہ آراء کافی عرصہ پہلے سامنے آتی رہی ہیں۔ بعض علماء عرب نے بھی اس کے بارے میں اپنا نقطہ نظر بیان کیا۔ ہمارے ہاں بھی بعض لوگ یہ رجحان رکھتے ہیں۔ میں اس چیز کو تو ناپسند نہیں کرتا کہ علم تنقید سے گزر کے رہنا چاہیے۔ یہ بہت خیر و برکت کی بات ہوتی ہے کہ آپ جو کچھ دین جانتے ہیں اس کو خود بھی سمجھنے کی کوشش کریں، آپ اس کو دوسروں کو بھی سمجھاتے رہیں۔ بلکہ میرے نزدیک یہ خود سمجھنے کی کوشش اہم ترین ہے۔ میرا دین ہے، یہ مجھے اس پر عمل کرنا ہے، میں اس کے لیے جواب دہ ہوں۔ دوسروں کو کیا بتانا ہے یہ تو بعد کی بات ہے۔ تو یہ ایک زندہ روایت ہے۔ آپ اگر اپنی امت پر نگاہ ڈال کے دیکھیں تو یہ روایت ایسے ہی رہی ہے۔ اس لیے کوئی نئی رائے سامنے آئے، کوئی نئی تنقید سامنے آئے تو اس کے اوپر رد عمل نہیں ظاہر کرنا چاہیے۔ وہ اگر غلط بھی ہوگی تو یہ موقع فراہم کرے گی کہ بعض حقائق کو واضح کیا جائے، کچھ نئی چیزیں سامنے لائی جائیں۔ جو چیز اصول میں مانی جاتی ہے اس کا تفریعات سے تعلق واضح کیا جائے۔ تو جب بھی کوئی شخص اس طرح کی کوئی بحث چھیڑے گا تو میرے نزدیک وہ بڑا احسان کرے گا، یعنی وہ یا تو کسی حقیقت کی طرف توجہ دلا دے گا، ہماری کسی غلطی پر متنبع کر دے گا، تو اس پر تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ لیکن اگر وہ کوئی غلط تنقید بھی کرے گا، غلط نتیجہ بھی نکالے گا تو ہمیں موقع دے گا کہ ہم اپنے دین کو اور زیادہ گہرائی کے ساتھ سمجھیں۔ اور یہ چیز صرف دین سے متعلق ہی نہیں ہے بلکہ ہر علم میں ایسے ہی ہوتا ہے۔ یعنی کوئی سائنس میں سوال اٹھایا جائے گا، کوئی تاریخ میں نیا پہلو نمایاں کیا جائے گا تو آپ کو موقع ملے گا کہ آپ دوبارہ سارے مواد کو دیکھیں۔ تو میں اس کو اس لحاظ سے بڑی اہمیت دیتا ہوں۔ یعنی اگرچہ مجھے اس نقطہ نظر سے ہمیشہ اختلاف رہا ہے، میں نے اس کو کبھی قبول نہیں کیا۔ میں نے جب میزان میں جو دین پر میری کتاب ہے روزے کا باب لکھا ہے تو اس میں اسی چیز کو بیان کیا ہے جو ہمارے ہاں تمام لوگ مانتے ہیں۔ میرے نزدیک وہ بالکل ٹھیک ہے۔ اس سے قطع نظر کہ میری کیا رائے ہے، دیکھنا یہ چاہیے کہ جب آپ کو کوئی مسئلہ پیش آیا ہے اور اس میں کچھ لوگوں نے کچھ سوالات اٹھا دیے ہیں تو کیا ہم کچھ حقائق پر دوبارہ غور کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں؟ تو میں تو ہر وقت تیار رہتا ہوں، پہلی بات یہ۔ اور دوسرے یہ کہ حقائق پر غور کرنے کے نتیجے میں اگر آپ یہاں پہنچتے ہیں کہ مخاطب نے بات ٹھیک نہیں کی، اس نے راستہ غلط اختیار کر لیا ہے، تنقید کا یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، یا استدلال کی بنیادوں میں کمزوری ہے، تو یہ چیز آپ کو موقع دے گی کہ آپ دین کے حقائق کو مزید واضح کریں۔ اے کاش ہمارے دوسرے اہل علم بھی جب اس طرح کی کوئی اختلافی رائے سنیں تو یہی رویہ اختیار کریں، اور اس طریقے سے ان لوگوں کے احسان مند ہوں جنہوں نے ایک غلط تنقید کر کے بھی ان کو یہ موقع دیا ہے کہ وہ لوگوں کو ایجوکیٹ کر سکیں اور صحیح بات سامنے رکھ سکیں۔ یہ چونکہ میرے نزدیک بنیادی رویے کی بات ہے، جیسے ہی کوئی اس طرح کی ہوتی ہے تو ہم ایک رد عمل کی نفسیات میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور ہمیں یہ خوف لائق ہو جاتا ہے کہ کوئی گمراہی پیدا ہو جائے گی۔ نہیں، کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ کا دین بڑی محکم بنیادوں پر قائم ہے، ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے، ہمارے پاس پیغمبر کی سنت ہے، ہم روشنی میں کھڑے ہیں۔ صرف یہ ہے کہ کسی موقع پر کوئی چیز اشکال کا موجب بن جاتی ہے، اس کی وضاحت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس بنیادی چیز کو سامنے رکھ کر اب یہ دیکھیے کہ جب آپ کو دین میں کوئی بات معلوم کرنی ہے تو آپ کے پاس دین سے متعلق جو کچھ بھی ماخذ ہیں پہلے ان کو متعین کر لیجیے۔ آپ اس سے اختلاف نہیں کریں گے سب سے پہلا ماخذ کیا ہے؟ قرآن مجید۔ لیکن قرآن مجید میں آپ جائیں گے تو محض یہ خیال نہ کر لیجئے گا کہ اگر قرآن مجید میں کسی چیز کا ذکر کر دیا ہے تو اب گویا وہی اس کی ابتدا بھی کر رہا ہے۔ اچھا، یہ اہم ترین سوال ہے، اور اگر آپ ادنا درجے میں بھی اس معاملے میں غلطی کر گئے
تو یوں سمجھ لیجئے کہ تا سریا میر اود دیوار کچ، میں نے اسی پر اپنی کتاب میں، اپنی تفسیر میں جگہ جگہ متنبع کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ خاص طور پر یہ جو ہمارے اعمال ہیں، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، قربانی ہے، اسی طرح اور بہت سی چیزیں ہیں، یہ سب کے سب وہ سنت ہے جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے عرب میں موجود تھی، اور اصلاً یہ پیغمبروں کا دین ہے۔ گویا آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہی دین تھا جس پر لوگ عمل کر رہے تھے، یعنی اس کی ابتدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہوئی۔ ٹھیک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری پیغمبر ہیں۔ یہ جو بنیادی بات بتانے کی کوشش کی ہے، تو اب یہ چیز یوں نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بات بیان کریں گے، اگر اس کا ذکر قرآن میں آ گیا ہے تو آپ قرآن کو ابتدائی ماخذ قرار دے دیں، نہیں، اب آپ قرآن کے اندر جائیں اور تدبر کے ساتھ دیکھیں کہ وہ کسی چیز کی ابتدا کر رہا ہے یا پہلے سے موجود کسی چیز کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ اچھا، نماز کے بارے میں آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں ایک پورا مدرسہ فکر پیدا ہو گیا کہ جو قرآن رکھ کے بیٹھ جاتا ہے اور اس کے بعد قرآن میں نماز کے اوقات کون سے بیان ہوئے ہیں جی، ان کو مجمل بیانات سے متعین کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ بالکل۔ اچھا، اسی طرح اگر آپ کبھی غور کریں تو قرآن مجید میں ایک جگہ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے حضور کی موجودگی میں صلاۃ الخوف پڑھنے کا طریقہ بتایا ہے۔ جی، تو اس میں چونکہ کچھ رکعتوں کا ذکر بھی آ گیا ہے تو وہاں سے رکعتیں متعین کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور بعض لوگ سرے سے صلاۃ کے معنی ہی تبدیل کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جی، جی، یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ اس لیے کہ آپ یہ سمجھ نہیں سکے کہ نماز کی ابتدا قرآن نہیں کر رہا۔ ایسے ہی آپ سورہ بقرہ میں جائیے، سورہ حج میں جائیے، اور پھر حج سے متعلق چیزیں دیکھیے جو قرآن نے بیان کی ہیں، جی، وہاں پر بھی آپ کو ایک ایک آیت بتائے گی اگر آپ تدبر کریں گے کہ قرآن اس عبادت کی ابتدا نہیں کر رہا۔ قربانی کا یہی معاملہ ہے، عمرے کا یہی معاملہ ہے، یعنی جتنی عبادات ہیں، ابھی میں باقی بات نہیں کرتا، جتنی عبادات ہیں ان سب کے بارے میں یہ بات علی الاطلاق کہی جا سکتی ہے کہ ان میں سے کسی کا بھی ابتدائی بیان قرآن میں موجود نہیں۔ روزے کا بھی یہی معاملہ ہے، میں بھی اس پر آتا ہوں، کسی کا بھی ابتدائی بیان قرآن، ابتدائی بیان سمجھتے ہیں کیا ہے؟ یہ اہم بات ہے جو میں عرض کر رہا ہوں، اس لیے کہ لوگ خیال کرتے ہیں کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے تو اس کو کھولیں گے نا پہلے، ہاں جی، لیکن پہلے کھول کے دیکھ تو لیں کہ قرآن مجید کسی موجود چیز پر گفتگو کر رہا ہے یا آج اس کی ابتدا کر رہا ہے۔ مثلا اگر ابتدائی بیان ہوتا تو کیسے ہوتا، اس کا فرق ذرا واضح کرنا یعنی یہ بتایا جائے گا نا کہ آج تمہارے اوپر یہ چیز فرض کی گئی ہے یا اب تم نے یہ عبادت کرنی ہے، اب تم نے اس طریقے سے یہ معاملہ انجام دینا ہے، پھر اس کی تفصیلات بتائی جائیں گی۔ میں ابتدائی بیان کی مثالیں دے دیتا ہوں۔ زنا کی سزا کیا ہوگی، یہ ابتدائی بیان ہے۔ چوری کی سزا کیا ہوگی، یہ ابتدائی بیان ہے، نکال کے دیکھ لیجیے۔ جی، تو قرآن کا اسلوب آپ کو بتا دے گا۔ اب ایک مزید بات کروں، جی، عبادات سے متعلق پورا حدیث کا ذخیرہ پڑھ لیجئے، کسی جگہ آپ کو عبادات کے بارے میں کوئی ابتدائی بیان نہیں ملے گا، یعنی نہ قرآن مجید میں ابتدائی بیان ہے کسی عبادت کا، نہ حدیث میں ابتدائی بیان ہے کسی عبادت کا۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ عبادات ایک سنت ثابتہ کی حیثیت میں پہلے سے موجود ہے، یعنی ان کی تاریخ کیا ہے؟ انبیاء علیہم السلام ان عبادات کا اہتمام کر رہے ہیں، عرب میں یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے جاری ہوئی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی ذریت ہے بنی اسماعیل، جن میں ان سب چیزوں کا اہتمام ہو رہا ہے۔ اس میں غلطیاں بھی ہیں، کوتاہیاں بھی ہو گئی ہیں، بدعتیں بھی آ گئی ہیں، یہاں تک کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے۔ جب آپ کی بعثت ہوئی ہے تو آپ نے سب سے پہلے اللہ کے آخری پیغمبر کی حیثیت سے یہ عبادات جاری کر دی ہیں۔ آپ فرمائیں گے کیا قرآن میں حکم دے کے جاری کی ہیں؟ نہیں،
یعنی قرآن مجید میں تو ابھی توحید پر گفتگو ہو رہی ہے اور سب چیزیں ہو رہی ہیں، حضور نے جاری کر دی ہیں۔ اچھا، اب باقی پر تو کسی اور وقت میں بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ قرآن مجید میں کیسے یہ چیزیں بیان ہوئی ہیں۔ آئیے روزے کی آیات پر چلتے ہیں۔ جی، روزے کی آیات کو آپ پڑھیے تو آپ تدبر کے ساتھ جب پڑھیں گے تو پہلی حقیقت آپ پر جو واضح ہوگی وہ یہ واضح ہوگی کہ یہ جو آیت ہے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، لوگو تم پر ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو، ایمان والو تم پر روزہ اسی طرح فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلی امتوں پر فرض کیا گیا۔ بعدن نظر میں آدمی کو احساس ہوتا ہے کہ یہ آیت روزہ فرض کر رہی ہے۔ جی جی بالکل ایسے ہی۔ آپ آگے تدبر کریں گے تو معلوم ہوگا کہ یہ آیت جو فرض ہو چکا ہے روزہ اس کے بارے میں بیان کر رہی ہے۔ اچھا جی بھی بالکل، پڑھیے آگے واضح ہو جائے گا۔ یعنی دیکھیے جب آپ قرآن مجید سامنے رکھ کے اس کو پڑھیں گے تو جو پہلی بات بیان کی گئی روزہ تم پر فرض کیا گیا ہے، اب ظاہر ہے کہ یہ جملہ محتمل الوجہین ہے نا، جی یہ جملہ اس موقع پر بھی بولا جا سکتا ہے جب کہ آپ کہیں کہ آج فرض کیا جا رہا ہے، جی، اور اس پر بھی بولا جا سکتا ہے جب آپ ایک فرض شدہ چیز کے بارے میں گفتگو کرنے لگیں۔ تو یہ اگلے جملوں سے واضح ہو جاتا ہے کہ دوسری بات ہے۔ یعنی قرآن مجید سامنے رکھ لیں جی اور پھر دیکھیں اس کو، اگلے ہی جملوں سے واضح ہو جائے گا۔ دیکھیے کیا کہا ہے، ایام معدودات، یہ متعین، یہ چند متعین دن ہیں۔ جی، کون سے دن ہیں؟ یہ تو بتایا ہی نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ روزہ رسول اللہ نے فرض بھی کر دیا ہے، اس کے لیے رمضان کا مہینہ بھی مقرر کر دیا ہے۔ اچھا، آپ فرمائیں گے کہ آگے رمضان کا ذکر تو ہے، لیکن خود جہاں رمضان کا ذکر ہے آگے، وہ آیت بتا رہی ہے کہ وہ ان پہلی آیات کے بھی بہت بعد میں نازل ہوئی ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ قرآن، یعنی وہ جو حصہ ہے جی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، وہ خود بتا دے گا آگے سے، میں اس کی طرف اشارہ کروں گا، جی، وہ خود آگے جا کے بتا دے گا کہ وہ بعد میں نازل ہوا ہے۔ تو اب یہاں ایام معدودات، اچھا آپ فرمائیں گے کہ کوئی دن ہوں گے، نہیں کوئی دن نہیں ہے بھائی، متعین دن ہے۔ جی معدودات یہاں پر یہ بھی بتا رہا ہے کہ زیادہ نہیں ہے، یعنی 29-30 دن ہی ہے، اور یہ بھی بتا رہا ہے کہ یہ متعین ہے جن پہ روزے رکھنے۔ کیوں؟ یہ کہہ رہا ہے کہ فمن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، وہ ان کے علاوہ والے دنوں میں پھر وہ رکھے، یہ متعین ہے۔ دیکھیے نا، یہ ذرا ان آیات کو پڑھیے، جی اس میں یہ نہیں بتایا گیا، ان آیات میں یہ ابتدائی جو آیات ہے روزے کی جہاں سے بات شروع ہو رہی ہے، یہ نہیں بتایا گیا کہ کن دنوں کے روزے فرض ہیں، لیکن یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی مریض یا مسافر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں یہ تعداد پوری کر لے۔ تو فرمائیے پہلے دن کون سے ہیں اور دوسرے دن کون سے ہیں؟ قرآن میں تو نہیں لکھا ہوا ہے، قرآن مجید میں اس کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے۔ تو اس سے یہ بالکل متعین ہو گیا کہ رمضان کے روزے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کر دیے۔ اچھا قرآن میں ابھی کوئی ذکر ہی نہیں آیا سرے سے۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ پوری کتاب الصیام نکال لیجئے ہر حدیث کی کتاب میں سے، اور مجھے بتا دیجئے کہ وہاں کہیں ابتدا ہو رہی ہے اس کی، یعنی ابتدا وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہوں کہ آؤ میں بتاتا کہ ہوں آج سے رمضان کے روزے تم پر فرض کر دیے ہیں، وہاں بھی نہیں ملے گا آپ کو۔ جی جیسے یہاں قرآن پہلے سے موجود ایک فریضے پر گفتگو کر رہا ہے، تمام احادیث کا ذخیرہ بھی ایسے ہی گفتگو کر رہا ہو۔ یہ بڑی اہم بات ہے ہم سب۔ یہ اتنی اہم بات ہے کہ اس کو جیسے ہی آپ سمجھ لیں گے تو اصل میں دین کے بہت سے حقائق واضح ہو جائیں گے۔ آگے دیکھیے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یعنی وہ آیات جب شروع ہوتے ہیں تو اس میں کیا آتا ہے آگے چل کے آتا ہے کہ اب تم نے کیا کرنا ہے، فعدۃ من ایام اخر، اور اس کے بعد آگے کی ساری بات ختم کر دی، اور یہ کہا بولے تکملوا العدۃ۔ تو گویا اس جملے نے یہ واضح کر دیا، یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ جو تمہیں اوپر رعایت دی گئی تھی کہ تم مسکین کو کھانا کھلا کے فدیہ دے دو، وہ ختم ہو گئی ہے۔ اب تمہیں روزوں کی تعداد ہر حال میں پوری کرنی ہے، یعنی بعد میں روزے ہی رکھنے ہیں۔ وہ رعایت کہاں دی گئی تھی؟ وہ رعایت جو تھی اوپر تھی، جی اوپر دی گئی تھی رعایت، اس کو یہاں ختم کر دیا۔ جی تو اس جملے نے یہ بتا دیا کہ یہ بات کہ رمضان کا مہینہ ہے، یہ بھی بہت بعد میں آیات نازل ہوئی۔ ان دو مختلف احکام کو ایک جگہ جمع کرنے سے واضح ہوا کہ یہ جو بات زیر بحث ہے
یہ رمضان کے مہینے پہلے سے لوگ روزہ رکھ رہے ہیں؟ یعنی پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ اوپر کا حصہ اصل میں اس پہلے سے موجود رمضان کے روزوں سے متعلق رخصت کے قانون کو بیان کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا، روزے فرض کر دیے گئے، رمضان کا مہینہ مقرر ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ابتدا کر دی. اب میں صرف اشارہ کر رہا ہوں، ایسے ہی آپ نے نماز کی ابتدا کی. حدیث کا پورا ذخیرہ آپ کھنگال ڈالیں، نماز کے ابتدا کی کوئی روایت آپ کو نہیں ملے گی. یعنی اب ہو سکتا ہے کہ بعض لوگ یہاں پر وہ معراج کی روایت بیان کریں، اس طرح کی چیزیں بیان کریں، ان پر میں تبصرہ کر کے بتا دوں گا کہ ان میں سے کوئی بھی یہ بیان نہیں کر رہے کہ شروع ہوئی ہے آج سے، کہ آج سے شروع ہوئی ہے. نہیں، پہلے سے موجود ایک چیز ہے. کوئی روایت یہ نہیں بتائے گی آپ کو کہ آج سے عمرہ مشروع کیا جا رہا ہے. اور میں پوری ذمہ داری سے یہ کہتا ہوں کہ قرآن کی کوئی آیت بھی نہیں بتائے گی آپ کو. قرآن مجید میں بھی ان سب چیزوں کا ذکر اسی طریقے سے ہو رہا ہے. اب اس روشنی میں ذرا قرآن کی ان آیات کو پڑھیے تو آپ ان کو بنیاد بنا کر پہلے روزے کی بنیاد نہیں واضح کریں گے. روزہ، نماز، حج، عمرہ اپنے تمام حدود قیود کے ساتھ یہ پہلے سے موجود ہے. اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والوں میں جاری کر دیا ہے. یعنی اگر کوئی تبدیلی کرنی تھی تو آپ ہی نے کی ہے، جی تغیر کرنا تھا تو آپ ہی نے کیا ہے، بحثیت مجموعی جاری کر دی. اب یہ جاری ہو گئے، ان میں اب کوئی اصلاح کا کام ہونا ہے تو قرآن نازل ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کر دیتے ہیں. کسی چیز کی طرف توجہ دلانی ہے تو کر دیتے ہیں. اب اس روشنی میں پہلے ان آیات کو پڑھیے. اس میں پہلی حقیقت یہ واضح کی گئی کہ یہ رمضان کے روزے جو تم پر پیغمبر فرض کر چکے اور تم ان کو رکھ رہے ہو، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. اس سے پہلے بھی تمام امتوں پر یہ اسی طرح فرض کیے گئے تھے. یعنی یہ بھی بتا دیا کہ اس سے متعلق جو تمہیں حکایتیں، روایتیں پہنچیں گی کہ فلاں پر 40 روزے تھے اور فلاں پر 50 تھے، وہ بعد کی تحریفات ہیں. یہی روزے تھے جو اس سے پہلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے تھے، ایسے ہی فرض کیے گئے تھے. تو حضور نے فرض کر دیے، حضور نے جاری کر، یعنی روزہ بطور عبادت پہلے سے موجود ہے. آپ پر ایمان لانے والے جب آپ پر ایمان لائے تو آپ نے ان میں رمضان کے مہینے کے روزے جاری کر دیے. کوئی دوسرے روزے نہیں ہیں، رمضان ہی کے مہینے آپ نے جاری کیے، جاری کر دیے. اب اللہ تعالیٰ آگے جا کے یہ کہتے ہیں کہ اب تم میں سے اگر کسی شخص کو سفر درپیش ہو یا وہ مریض ہو جائے، بیماری ہو جائے، تو وہ روزے مؤخر کر سکتا ہے. ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ آپ ایک چیز کو جاری کر دیتے ہیں، اس کے بعد کچھ سوالات پیدا ہوتے ہیں. تو ہر آدمی روز مریض نہیں ہوتا، ہر آدمی روز مسافر نہیں ہوتا کہ پہلے ہی مرحلے کے اندر یہ سب باتیں بتائی جائیں. تو اب رخصت بیان ہو رہی ہے. اچھا، نماز میں بھی ایسے ہی مثلا خوف کا مسئلہ پیدا ہوا تو اب حضور کے ہوتے ہوئے نماز کیسے پڑھنی ہے، تفصیل ہو گئی. اچھا، اتنا اندیشہ پیدا ہو گیا کہ آدمی اتر ہی نہیں سکتا تو سورہ بقرہ میں بتا دیا کہ تم نماز پیدل چلتے ہوئے پڑھ سکتے ہو، تم سواری پر بھی پڑھ سکتے ہو. اسی طرح سے وضو کر رہے ہیں لوگ، اچھا اس میں رخصت کا مسئلہ پیدا ہوا کہ کہیں پانی نہیں ملتا یا آدمی کے لیے پانی استعمال کرنا ممکن نہیں ہوتا، تو اب تیمم کیسے کرنا ہے تو رخصتیں بیان کر دیں. تو بعض فقہی چیزیں، یعنی ایک پہلے سے چیز موجود ہے وہ زیر بحث آ گئیں. تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی مریض یا مسافر ہو تو وہ اپنا روزہ مؤخر کر سکتا ہے دوسرے دنوں کے لیے. اور پھر یہ بتایا ہے کہ جب وہ مؤخر کرے گا تو اسے کیا کرنا ہے، دوسرے دنوں میں فعدۃ من ایام اخر، دوسرے دنوں میں روزے رکھنے ہیں. کون سے دوسرے دن نہیں بیان کیا، اس لیے کہ تو لوگ جانتے ہیں وہ رمضان کے روزے رکھ رہے ہیں، پہلے سے رکھ رہے ہیں، قرآن میں ذکر سے بھی پہلے سے رکھ رہے ہیں. تو یہ کہا گیا کہ یہ ایام معدودات، یہ چند دن ہے. یعنی یہ اسی وجہ سے میں نے اس کے اوپر جو نوٹ لکھا ہے، اور میرے جلیل القدر استاذ مولانا امین حسن اصلاحی نے بھی لکھا ہے کہ یہ ایام معدودات تو اصل میں تالیف قلب کے لیے ہے. ایسے ہم کہتے ہیں نا بھائی 5 ہی نمازیں ہیں نا، آدھ گھنٹے کے لیے ہے نا، تو یہ اس طرح ہے کہ ایک سال پورے کے اندر یہی 29-30 دن ہی ہے نا. تو اس میں گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ شوق سے اللہ کی عبادت کرنی چاہیے. یہ بات کہنے کے بعد وہاں پر ایک رعایت دی گئی ہے. وہ رعایت یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی بعد کے دنوں میں کسی مسکین کو کھانا کھلا دے
تو یہ بھی قبول کر لیا جائے گا، لیکن پھر مزید کیا کہا گیا ہے؟ لیکن روزہ ہی رکھ لو تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ جی ہاں، تو گویا پہلے سے موجود ایک حکم سے متعلق رخصت بیان کی جا رہی ہے۔ اچھا، رسول اللہ نے کس مہینے کا تقرر کیا تھا؟ رمضان۔ اب آگے پھر جب اس اللہ تعالیٰ نے اپنی اس رخصت میں مزید تبدیلی کی، یعنی وہ کیوں کی، وہ ایک الگ بحث ہے۔ رخصت میں تبدیلی کی تو وہاں بات شروع یہاں سے کی کہ رمضان کا مہینہ ہمارے پیغمبر نے کیوں مقرر کیا ہے۔ یعنی یہ یوں نہیں ہے کہ آج رمضان کا مہینہ مقرر کیا جا رہا ہے، بلکہ رمضان کا مہینہ جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم مقرر کر چکے ہیں، جس میں لوگ روزے رکھ رہے ہیں، وہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ کیوں مقرر کیا گیا۔ بتایا گیا کہ اس لیے کہ اس میں قرآن نازل ہوا ہے، اس میں اللہ کی بینات، اس میں اللہ کی ہدایت ہے، یعنی قرآن مجید جیسی عظیم نعمت اس میں ملی ہے۔ تو گویا حکمت بتائی جا رہی ہے رمضان کا روزہ مقرر کرنے کی۔ اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ رعایت جو اوپر تھی ختم کر دی گئی۔ تو یہ آیات، پہلی آیات کے فوراً بات تو ہو نہیں سکتی۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اوپر کی آیات پڑھتے تک رعایت موجود تھی اور اگلی آیات تک رعایت ختم ہوئی ہے، یعنی درمیان میں کوئی 6 مہینے، کوئی سال، کوئی 50 دن، 10 دن گزرے ہوں گے نا۔ اس کے بعد یہ کہا، پھر کہا کہ اور سوالات کرنے ہیں تو کر لو، میں اس وقت قریب ہی موجود ہوں۔ آگے پڑھتے جائیں نا آیات۔ تو یہ کہا اذا سالک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداع، کرو سوال مجھ سے۔ اس کے بعد ان سوالوں کے جواب دیے ہیں جو لوگوں کے ذہن میں پیدا ہو گئے تھے۔ اچھا، اس میں بھی ایک دلچسپ بات دیکھیں، اس میں آگے پڑھتے جائیں تو اس میں یہ بتایا ہے کہ راتوں میں بیویوں کے پاس جانے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور یہ بتایا کنتم تختانون انفسکم، اس کا مطلب یہ معاملہ ہو رہا تھا پہلے، یعنی تم اس معاملے میں اپنے نفس سے خیانت کرتے رہے ہو۔ تو گویا ظاہر ہے کہ وہ سب کچھ پہلے ہو رہا ہے، غلطی لوگوں سے ہو رہی ہے، تعیین وقت میں اس کی طرف تنبیہ کی ہے، توجہ دلائی ہے، یعنی ایک عمل شروع ہو گیا ہے، اس سے متعلق توجہ دلائی جا رہی ہے۔ مزید آگے دیکھیں، یعنی صرف یہ نہیں کہ رمضان شروع ہو چکا ہے، روزے شروع ہو چکے ہیں، بلکہ اس میں اعتکاف بھی شروع ہو چکا ہے۔ تو اس میں کہا ہے کہ اعتکاف اگر تم بیٹھے ہو انتم عاکفون فی المساجد، یعنی کوئی اعتکاف کا ابتدائی حکم ہے ہی نہیں کہیں، بیٹھے ہو تو پہلے سے تم جب اعتکاف میں بیٹھے ہوتے ہو تو اس وقت تم رات میں بھی بیویوں کے قریب نہیں جاؤ گے۔ اس وقت میں پوری آیات کا درس نہیں دے رہا، لیکن آپ کو میں نے ان چیزوں کی طرف توجہ دلائی ہے جو یہ بتا رہی ہیں کہ قرآن مجید سے روزے کے حکم کی ابتدا نہیں ہوئی، وہ ایک سنت ثابتہ کی حیثیت سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جاری کر چکے ہیں۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جب جاری کریں گے روزے کو، تو اس میں اگر کوئی مسافر ہے یا مریض ہے، وہ تو روز نہیں ہوتے نا، سفر کرے گا کوئی آدمی، سوال پیدا ہوگا، جواب دے دیا جائے گا، کوئی مریض ہو جائے گا، پوچھے گا، جواب دے دیا جائے گا۔ بیویوں کو بھی مؤخر کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، وہ تو آپ کے گھر کے اندر رہ رہی ہیں، آپ کی اہلیہ نہیں تو باقی جو خواتین ہیں جنہوں نے روزے رکھنے ہیں، یعنی آج آپ نے رمضان کا روزہ جاری کر دیا، پہلے دن بتانا پڑے گا کہ ایام میں روزے رکھنے ہیں یا نہیں رکھنے۔ جی، وہ تو پہلے دن کا سوال ہے، یعنی یہ مؤخر کیا ہی نہیں جا سکتا، اس لیے کہ جس دن آپ حکم دیں گے اس دن بھی ہو سکتا ہے کہ 50-100 عورتیں اسی بستی کے اندر اس صورتحال سے دوچار ہوں۔ بالکل بالکل ایسے ہی۔ تو یہ چیز بھی گویا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری کر دی پہلے دن۔ تو پہلی بات جو سمجھ لیجئے وہ یہ ہے کہ آپ قرآن سے روزے کو سمجھنے کی ابتدا نہیں کریں گے۔ اچھا، قرآن سے سمجھنے کی ابتدا نہیں کریں گے تو آپ کہیں گے حدیث سے، وہاں بھی نہیں، وہاں بھی نہیں ہے۔ کیا نہیں ہے؟ وہاں بھی روزے کے حکم کی ابتدا نہیں ہو رہی۔ جیسے قرآن پہلے سے موجود ایک عبادت سے متعلق گفتگو کر رہا ہے، تمام ذخیرہ حدیث بھی ایسی گفتگو کر رہا ہے۔ یعنی یہ بڑی بنیادی چیز ہے، اگر آپ اس کو سمجھ لیں گے بہت سی چیزیں واضح ہو جائیں گی۔ یعنی قرآن مجید کیا کر رہا ہے؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے روزوں کی سنت قائم کر چکے ہیں، آپ نے وہ روزے فرض کر دیے ہیں۔ رمضان کے روزے میں صحابہ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں اللہ کے بتائے ہوئے طریقے، اللہ کا بتایا ہوا طریقہ نہیں، رسول اللہ کا بتایا ہوا طریقہ۔ یہ سمجھ لیں یہ بات، پیغمبر کی حیثیت کیا ہے۔ اس کے بعد قرآن گفتگو کر رہا ہے، اچھا اس کے بعد رسول اللہ بھی بعض سوالوں کے جواب دے رہے ہیں۔
بعض آداب بیان کر رہے ہیں، بعض بشارتیں دے رہے ہیں، لیکن یہ سب کچھ جاری کرنے کے بعد دے رہے ہیں۔ تو حدیثوں میں جو کچھ بیان ہوا ہے وہ بھی گویا اس سنت کے جاری ہونے کے بعد پہ گفتگو ہے، اور قرآن میں جو کچھ بیان ہوا ہے وہ بھی گویا اس سنت کے جاری ہونے کے بعد کی گفتگو ہے۔ وہ سنت اب ہمیں کہاں سے معلوم ہوگی؟ وہ مسلمانوں کے اجماع اور تواتر سے معلوم ہوگی۔ اچھا، اس کو ذرا مزید تھوڑا سا دیکھیں۔ یعنی جو عمل مسلمانوں میں جاری کر دیا گیا، جیسے نماز ہے، جیسے حج ہے، تو مسلمانوں کا علم اس پر اپنے اجماع کا اعلان کرے گا۔ مسلمانوں سے مراد سب سے پہلے صحابہ کرام، اس کے بعد نسلاً بعد نسلاً ہر دور کے اہل علم اس کو ثبت کرتے چلے جائیں گے۔ وہ آپ کو بتاتے چلے جائیں گے کہ اجماع اہل العلم، اس پر اہل علم کا اجماع ہے۔ اس کو امام شافعی نے الرسالہ میں موضوع بنایا توجہ دلانے کے لیے، اور یہ کہا کہ ہمارے دین کی بنیاد علم العامہ پر ہے۔ وہ علم العامہ کیا ہوتا ہے؟ وہ نقل الکافہ عن الکافہ سے منتقل ہوتا ہے، یعنی مسلمان پورے کے پورے اس جاری سنت کو جاری کرتے ہیں آگے۔ تو جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہدایت فرمائی کہ آپ ایام میں روزے نہیں رکھیں گی، ایام میں نماز نہیں پڑھیں گی، دونوں کو لے لیجیے اکٹھا ہی، نہ ایام میں نماز پڑھیں گی نہ ایام میں روزے رکھیں گی۔ یہ کیا ہے؟ علم العامہ ہے۔ یہ کہاں نقل ہوگا؟ یہ حدیثوں میں نہیں ہوگا، یہ قرآن میں بھی نہیں ہوگا۔ یہ مسلمانوں کے اہل علم مسلمانوں کے اجماع کی حیثیت سے ریکارڈ میں منتقل کریں گے۔ مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج روزے کی ابتدا کی، اور رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، اور عورتوں کو، جتنی عورتیں آپ کے ارد گرد مکے میں موجود ہیں، ان کو بتا دیا کہ تم لوگوں نے جو ایام سے انہوں نے نہیں رکھنا۔ تو اب یہ رسول اللہ کی ہدایت وہ تمام عورتیں، ان کے والدین، ان کے بہن بھائی جو سن رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت، آگے اپنی بچیوں کو، وہ اپنی بچیوں کو بتائیں گی۔ مجھے اجازت دیجیے میں عرض کروں، رسول اللہ کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ پہلے سے موجود روزے کی جو سنت ہے انبیاء کی، اس میں موجود معلوم ہے لوگوں کو۔ یہ بھی ضرورت نہیں ہے، یہ بھی ضرورت نہیں ہے کہ رسول اللہ ان کو بتائیں کہ یہ کام، یہ بھی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے تو یہ کہا کہ اگر یہ ضرورت ہوتی تو تب بھی یہ ضرورت مؤخر نہیں کی جا سکتی تھی۔ جی، وہ تو اسی دن ہوتی جو بھی ہوتی۔ جب آپ روزے فرض کریں گے تو اگر یہ چیز موجود ہے تو اسی وقت بتائیں گے۔ تو اب آپ یہ دیکھیے کہ جس وقت ہم یہ کہتے ہیں کہ سنت اجماع اور تواتر سے منتقل ہوئی ہے، تو اجماع کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اہل علم کا اجماع، اور اہل علم کے اس اجماع سے مسلمان سب اتفاق کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح کی چیزیں ظاہر ریکارڈ میں جائیں گی نا، یعنی مسلمانوں کے علماء اس چیز کو اپنی کتابوں میں ثبت کریں گے۔ تو جب کتابوں میں ثبت کریں گے تو میں نے اسی لیے توجہ دلائی تھی کہ سنت معلوم کرنی ہو ریکارڈ میں، یعنی سنت مسلمانوں میں جاری ہوگی، مسلمانوں کے تمام اہل علم اس کو بیان کر رہے ہوں گے، آپ کے تمام اہل علم کا اس پر اتفاق ہوگا۔ یہ بات تو آپ آج کے زمانے میں بھی دیکھ لیں گے، لیکن پیچھے جا کے دیکھنا چاہیں یعنی اس کے ریکارڈ کو، تو جب سے آپ کا ریکارڈ مرتب ہوگا، آپ جانتے ہیں اس کو کیسے بیان کریں گے؟ اجماع اہل العلم، اتفق المسلمون، اجماع المسلمون، یعنی یہ ایسے نقل ہوتی ہے۔ اس کے لیے روایتیں نہیں بیان کی جاتی، یعنی مسلمانوں کے تمام اہل علم کا فلاں بات پہ اجماع ہے۔ یہ وہ اجماع نہیں ہوتا کہ جو کسی قرآن کی آیت کو سمجھنے پر ہو گیا، کسی حدیث کا مدعا طے کرنے پہ ہو گیا، وہ فہم کا اجماع ہوتا ہے۔ جی، اس سے آپ کھڑے ہو کے اختلاف کیجئے، اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، کیونکہ وہاں پر ہمارے پاس اصل بنائے استدلال موجود ہوتی ہے۔ یعنی اگر وہ حدیث کا فہم ہے تو حدیث موجود ہوگی، اگر وہ قرآن کا فہم ہے تو قرآن موجود ہوگا۔ تو اس اجماع کو اس سے الگ رکھیے۔ یہ اجماع وہ ہے کہ جہاں پر قرآن کی کسی آیت کا فہم نہیں بیان ہو رہا، جہاں پر کسی حدیث کا فہم نہیں بیان ہو رہا، بلکہ جہاں مسلمانوں کے اندر جاری ایک دینی عمل کو بیان کیا جا رہا ہے۔ تو یہ اجماع وہ ہے جس سے ہمارا پورا دین ہمیں منتقل ہوا ہے۔ صحابہ کا اجماع، یہاں سے اس کی ابتدا ہوتی ہے، اس کے بعد پھر یہ مسلمانوں کے اہل علم کا اجماع ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں نا کہ آج تو ہم مسلمانوں سے پوچھیں گے نا، اس وقت آپ چلے جائیں مراکش سے لے کے انڈونیشیا تک، آپ کو تمام مسلمانوں کا علم، یعنی وہ حنفی ہوں، شافعی ہوں، مالکی ہوں، حنبلی ہوں،
دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں نا، مختلف جگہوں پر ہیں، جی سب یہ کہیں گے کہ نہ رمضان کے روزوں میں عورت یعنی ایام سے ہو تو نہ روزے رکھ سکتی ہے، اور نہ عام دنوں میں بھی نماز پڑھ سکتی ہے، جی سب یہی کہتے ہیں سب یہی کہیں گے۔ جی تو یہ آپ کے علم میں آ گیا۔ اب آپ اس کی تاریخ پیچھے ٹریس کیجئے کہ یہ اور آج تو نہیں دیکھیے کرنا کیا کسی قرآن کی آیت کے فہم سے اس کی ابتدا ہوئی ہے؟ چاہیے۔ نہیں اگر وہاں ہوئی ہے تو کوئی اہمیت نہیں اس کی، وہاں ہم قرآن کی آیت دیکھیں گے۔ آپ دیکھیے کیا کسی حدیث کے فہم سے اس کی ابتدا ہوئی ہے؟ وہاں ہے تو ہم کو حدیث روایت کو دیکھ لیں گے۔ اس کی ابتدا آپ کو ان میں سے کسی چیز سے نہیں ملے گی۔ آپ جب پیچھے جائیں گے تو آپ کو یہ مسلمانوں کے دین کی اس روایت پر اجماع ملے گا جو حضور سے جاری ہوئی ہے۔ تو اس لیے میرے نزدیک یہ پہلی بنیادی چیز ہے، یعنی قرآن اس کی ابتدا نہیں کر رہا، یہ مسلمانوں کے اجماع اور تواتر سے منتقل ہوئی ہے۔ تواتر تو آپ دیکھ رہے ہیں، پوری مسلمان امت ہر دور میں دیکھ لیں، ہر زمانے میں دیکھ لیں، اسی طرح بیان کر رہی ہے۔ یہ بات واضح ہو گئی۔ اب جو اس ذیل میں ایک حدیث بیان کی جاتی ہے، وہ حدیث اس مسئلے کو بیان ہی نہیں کر رہی، وہ تو اس سے متعلق ایک عقلی سوال پیدا ہوتا ہے۔ وہ عقلی سوال معاذہ نامی ایک خاتون نے سیدہ عائشہ سے، یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ سے، جی جو خود بہت بڑی عالمہ ہے، جی ان سے پوچھا ہے۔ یعنی سیدہ عائشہ عورتوں کے معاملات میں تو فائنل اتھارٹی ہے نا، جی وہ جب بات بیان کرتی ہیں، ان سے سوال پوچھا گیا ہے۔ سوال کیا پوچھا گیا ہے کہ یہ ہم کیا بات ہے کہ رمضان میں نماز بھی چھوڑ دیتی ہیں، جب ایام آتے ہیں روزہ بھی چھوڑ دیتی ہیں، لیکن ہمیں یہ تو کہا جاتا ہے کہ جا کے نماز پوری کرو، یہ تو کہا جاتا ہے روزے پورے کرو بعد میں، جی نماز پورا کرنے کے لیے نہیں کہا نہیں جاتا۔ کہا جاتا۔ تو ایک ہی موقع کے اوپر جو ہمیں ہدایت ہوئی ہے، اس پر ایک عقلی سوال ہے جہاں سے یہ حدیث شروع ہوتی ہے۔ حدیث یہ نہیں بیان کر رہی۔ ابھی میں اس پر کسی موقع پر تفصیلی بات کروں گا، فی الحال تو میں صرف اصولی باتیں کر رہا ہوں۔ اسی طرح اس میں جو ایک مسئلہ اٹھا دیا ہے بعض لوگوں نے، اور ہم سب ان کا احترام کرتے ہیں، کہ قضاء کا لفظ ادا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، ہرگز نہیں، پورا کرنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ قضاء کا لفظ ایک تو اس کا وہ مفہوم ہے نا، فیصلہ کرنا، یعنی بہت سے معنی ہوتے ہیں، لیکن اس سیاق میں جب یہ لفظ استعمال ہے پورا کرنے کے معنی میں ہے۔ یعنی کسی چیز کی آپ نے ابتدا کر دی، مثال کے طور پر آپ نے حج کرنا شروع کر دیا، تو آپ کہیں گے فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، جب تم نے جن مناسک کو ادا کرنے کی ابتدا کی تو انہیں پورا کر لو۔ آپ نے وعدہ کیا، عہد باندھا، وہ عہد آپ نے جب باندھ لیا، اب وہ عہد مکمل ہوا، پائے تکمیل کو پہنچا، اس کا حق ادا ہوا ہے، قضا نوبہ ہو جائے گا۔ تو قضا کا مطلب ہے پورا کرنا۔ اچھا، یہ جو فقہا کے ہاں یہ نماز کی قضا پڑھنی ہے کہ معنی میں استعمال ہوا ہے، وہ جانتے ہیں کہاں سے استعمال ہوا ہے؟ کیسے؟ یعنی میں نے روزے چھوڑ دیے، اب میں پوچھتا ہوں کہ کیا یہ روزے پورے کرنے پڑیں گے؟ جی میرے 5 روزے چھوٹ گئے مثال کے طور پر، کیا یہ روزے پورے کرنے پڑیں گے؟ کرنے پڑیں گے۔ تو پورے کرنے کے معنی ہے قضا، جو آپ بولتے ہیں، یعنی بعد میں رکھنے پڑیں گے۔ تو اصل میں یہ مطلب ہے اس کا۔ تو اب روایت پر ہم کسی وقت تفصیل سے گفتگو کریں گے، میں صرف اس کو اصول بتا رہا ہوں۔ وہ پورے کرنے، تو یہ ایک ہی معنی ہے جس میں استعمال ہوتا ہے۔ آپ نے کسی عمل کی ابتدا کر دی تو کہیں گے کہ پورا کریں اس عمل کو، جیسے سورہ جمعہ میں ہے، یعنی جب نماز کے لیے آواز دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف جد و جہد کر کے پہنچو، بھاگتے ہوئے پہنچو، جاؤ صحیح کرتے ہوئے۔ اب وہاں کیا آتا ہے؟ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، یعنی ابتدا ہو گئی، اذان ہوئی، آپ گئے، آپ نے شروع کر دیا۔ تو کسی فعل کی ابتدا کا ذکر یا موجود ہوتا ہے یا مقدر ہوتا ہے، اس کے بعد یہ فعل آتا ہے۔ پھر اس معنی میں ہوتا ہے کہ جب وہ پورا کر، جب وہ پورا کرو، یعنی یہ ادا کرنے کے معنی میں آتا ہی نہیں ہے سرے سے، یہ بات ہی صحیح نہیں ہے۔ تو پورا کرنا ہے نا اس کو، تو موجود فعل کی ابتدا ہو گئی تو تکمیل پر بولا جائے گا، اور وہ چھوٹ گیا فعل تو اسے دوبارہ پورا کا پورا ادا کرنے پہ بولا جائے گا۔ تو یہ ایک ہی استعمال ہے جو اصل میں محل کے لحاظ سے اسی مدعا کو ادا کر دیتا ہے۔ تو ہم روایت کو پورا دیکھیں گے اور پھر بتائیں گے آپ کو، لیکن جو اس وقت چیزیں جن کی طرف توجہ دلانا مقصود تھا وہ یہ ہے کہ روزے کا پورا قانون سنت پر مبنی ہے۔ روزہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری کیا ہے۔ قرآن مجید نے اس میں
بعض سوالوں کا جواب دیا ہے، کچھ تخفیفات ہیں، کچھ حکمتیں بیان کی ہیں، وہ بعد کا معاملہ ہے۔ تمام حدیثوں میں بھی یہی صورتحال ہے۔ اصلاً یہ بات کہ خواتین ایام میں نہ نماز پڑھیں گی نہ روزہ رکھیں گی، یہ سنت سے ثابت ہے، اور سنت کس چیز سے ثابت ہوتی ہے؟ اہل علم کے اجماع سے، ٹھیک، مسلمانوں کے اتفاق سے۔ اس کا ماخذ یہ ہے، یہ کہاں سے تلاش کریں؟ یہ اہم سوال ہے، کہاں سے تلاش کریں؟ سب سے پہلے جب آپ کو سنت سے متعلق کچھ جاننا ہو تو جا کے سب سے پہلے مسلمانوں کے علم کی طرف رجوع کریں جو اس وقت آپ کے سامنے ہے۔ سب سے پہلی شہادت وہ دے گا۔ جیسے ہی مسلمانوں کا پورا علم مراکش سے انڈونیشیا تک، ہر مدرسہ فکر کے لوگ، ہر فرقے کے لوگ، ہر گروہ کے لوگ آپ کو یہ بتا دیں کہ یہ دین ہے، تو اب اوپر جائیے۔ اوپر کہاں ملے گا؟ فقہا کی کتابوں میں۔ وہ دو کام کر رہے ہیں، ایک سنت کو ریکارڈ کر رہے ہیں، اور دوسرے اس سے متعلق آگے فقہی معاملات کی تنقیح کر رہے ہیں، اور دونوں کو ڈسٹنگ بھی کر رہے ہیں ہر جگہ۔ بالکل الگ الگ بیان کرتے ہیں۔ یعنی وہ بتائیں گے آپ کو کہ اگر، اور اس میں بھی اتفاق ہو جاتا ہے، مثلا کسی قرآن مجید کی آیت کے فہم پہ اتفاق ہو گیا، وہ اور چیز ہے۔ کسی حدیث کے فہم پہ اتفاق ہو گیا، وہ بالکل اور چیز ہے۔ تو ایک تنقیح کرنے والا آدمی بڑی غلطی کرے گا اگر مثال کے طور پر وہ چیزیں جن کی ابتدا سنت سے ہوئی ہے ان کی ابتدا قرآن سے کرے گا، بہت بڑی غلطی کرے گا۔ اس لیے کہ نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجے کے طور پر وہ چیز ہی غائب ہو جائے گی۔ اچھا، دوسری بڑی غلطی کیا کرے گا؟ اس کو روایتوں سے اخذ کرنے کی کوشش کرے گا، اس لیے کہ وہ روایتوں میں اصلاً بیان ہی نہیں ہوئی سرے سے۔ تو یہ جو عام طور پر لوگ کہتے ہیں نا کہ اچھا پھر سنت تو حدیث میں بیان ہوئی ہے، میں ہی عرض کرتا ہوں پوری کی پوری سنت حدیث میں بیان ہی نہیں ہوئی، کہیں کوئی سنت میں بیان نہیں ہے۔ جب وہ سنت جاری ہو گئی، اس سے متعلق سوالات نقل ہو رہے ہوتے ہیں، اس کی کوئی فضیلت نقل ہو رہی ہوتی ہے، اس کا کوئی اجر نقل ہو رہا ہوتا ہے، اس کے بارے میں ترغیب نقل ہو رہی ہوتی ہے، یعنی موجود چیز کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہوتی ہے حدیث میں۔ اور میں پوری ذمہ داری سے یہ کہتا ہوں کہ قرآن بھی ایسے ہی کر رہا ہے، ساری سنت کے بارے میں یہی صورتحال ہے۔ یعنی وہ جاری کس نے کی ہے؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ وہ کیا چیز ہے؟ وہ انبیاء کا دین ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ وہ ملے گی کہاں سے؟ مسلمانوں کے اجماع و تواتر سے۔ اور یاد رکھیں کہ تواتر عمل میں جاری ہوتا ہے۔ آپ مراکش سے انڈونیشیا تک جائیں، ہر مسلمان خاتون اس کا اہتمام کر رہی ہے، یہ اوپر بھی ایسے ہی ہوگا۔ اور یہ نقل کہاں ہوتا ہے؟ یعنی مسلمانوں کا علم کہاں پر ثبت کیا جاتا ہے؟ علم مسلمانوں کا، علم العامہ جس کو امام شافعی کہتے ہیں، جس کو ابن عبد البر کہتے ہیں نقل الکافہ عن الکافہ۔ یہ اجماع اور تواتر کہاں ثبت ہے؟ فقہا کی کتابوں میں ثبت ہوتا ہے، اس لیے کہ دین پر وہ کام کر رہے ہیں۔ یہ ان سے آپ اختلاف کریں، میں بھی بہت سی چیزوں میں اختلاف کرتا ہوں، لیکن وہ دو چیزیں کر رہے ہیں، وہ جو کچھ دین ہے اس سے متعلق اجتہادی معاملات میں اپنی رائے دے رہے ہیں، تنقیح کر رہے ہیں، کیٹیگرائزیشن کا عمل کر رہے ہیں جو علماء کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ایک بہت بڑا کام یہ کر رہے ہیں کہ پوری سنت کے ریکارڈ کو اپنی کتابوں اور تصنیفات میں ثبت کر رہے ہیں۔ اچھا، ان کے شاگرد اس کو اپنے ہاں بطور ایک علمی روایت کے جاری کر رہے ہیں، ان کے ماننے والے حنفی، شافعی، مالکی وہ سب اس پر عمل کر رہے ہیں۔ تو یہ ایسے نقل ہوتی ہے۔ میں نے صرف اصولی باتیں کی ہیں، ابھی اصل مسئلے پر کسی موقع پہ سارا مواد سامنے رکھ کے گفتگو کریں گے۔ ہم سب بہت بہت شکریہ، بلکہ جو اصولی گفتگو ہے اس سے جو آپ کا فریم ورک ہے اس کو سمجھنے میں مدد مل رہی ہے۔ کل انشاءاللہ ہم ایام میں روزوں کے حوالے سے مزید جو سوالات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ بالخصوص بعض لوگ کہتے ہیں کہ کچھ روایتیں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں پر ذمہ داری کم کر دی گئی ہے، اور وہاں یہ زیر بحث آیا ہے کہ نہ تم پر ایام میں روزے ہیں نہ تم پر ایام میں نماز ہے، تو وہاں بھی یہ بیان کس پس منظر میں آ رہا ہے؟ اور پھر قرآن مجید میں جو نماز کے بارے میں طہارت کا ایک تصور آتا ہے وہ روزے میں کیسے اٹیچ ہوتا ہے؟ اس طرح کے اور بہت سارے سوالات ہیں انشاءاللہ کل ہم آپ سے تفصیل سے پوچھیں گے۔ بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ہم سب کل بہت تفصیل سے آپ نے اس فریم ورک کو واضح کرنے کی کوشش کی تھی کہ جو دینی احکامات کی تعین میں ایک عالم کے پیش نظر رہنے چاہیے۔ آپ نے بتایا تھا کس طریقے سے یہ جو عملی احکام ہیں یہ ابتدا قرآن سے ان کی نہیں ہوتی اور یہ سنت میں کیسے جاری ہوئے۔ کچھ سوالات ہیں اور یہ ساری بحث ہم ایام میں جو روزوں کی رخصت ہے اس ضمن میں کر رہے ہیں۔
تو اگر آپ اجازت دیں تو ایام میں جو روزوں کی رخصت کی تکنیکی بحث ہے اس پہ آنے سے پہلے جو آپ نے اصولی بات کی اس پہ کچھ سوالات موصول ہوئے ہیں، اگر یاد ہو تو میں وہ پہلے لے لوں جی ضرور وہ لے لیجئے، لیکن دو باتوں کو واضح کر لیجئے۔ ایک جی تو یہ کہ یہ کوئی قاعدہ نہیں ہے کہ تمام عملی احکام، جی یعنی عبادات کے بارے میں یہ بات بیان کی تھی میں نے کہ تمام عبادات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پہلے جاری کی گئی ہیں، اس کے بعد آپ نے بھی ان کے بارے میں سوالوں کے جواب دیے ہیں، توضیحات کی ہیں، اور قرآن مجید نے بھی کی ہیں۔ جی یہ بنیادی حقیقت عبادات کے معاملے میں تو ہر جگہ پیش نظر رہنی چاہیے۔ اور بھی بعض چیزیں ہیں جن کو میں نے سنن کے اعتبار سے بیان کیا ہے، ان کی صورتحال بھی یہی ہے۔ جی دوسرے یہ کہ ایام میں رخصت نہیں ہے، ایام میں حرمت ہے، یعنی چونکہ طہارت حاصل نہیں ہوئی تو اس وجہ سے روزہ رکھا ہی نہیں جا سکتا۔ جی اس پر ہم الگ سے بحث کریں گے ٹھیک اور یہ دیکھیں گے کہ طہارت کی کیا نوعیت ہے، لیکن ابھی تو میں نے صرف یہ بات واضح کی تھی کہ دین کو سمجھنے کے لیے جب آپ قرآن کھولتے ہیں تو پہلے یہ دیکھ لیجئے کہ کیا قرآن اس چیز کو ابتدائی طور پر بیان کر رہا ہے یا پہلے سے موجود ایک چیز کے بارے میں گفتگو کر رہا ہے۔ جی حدیث کی کتاب کھولنے سے پہلے بھی یہ دیکھ لیجئے کہ کیا حدیث اس مسئلے کو ابتدائی طور پر بیان کر رہی ہے یا پہلے سے موجود کسی سنت یا قرآن کے کسی حکم کے بارے میں کوئی توضیح کر رہی ہے، کوئی تفہیم کر رہی ہے، کوئی تبیین کر رہی ہے، کسی سوال کا جواب دے رہی ہے۔ تو میں نے یہ بتایا تھا کہ تمام عبادات کے معاملے میں یہ بات بالکل طے ہے کہ قرآن مجید ان کی ابتدا نہیں کرتا، حدیث میں بھی ان کی ابتدا نہیں ہوئی۔ یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک سنت ثابتہ کے طور پر جاری کی گئی، اور پھر اس کے بعد مسلمانوں کا علم اس کو بیان کرتا ہے کہ یہ اصل میں قولی اور عملی اجماع ہے جو ہمیشہ سے دین کی حیثیت سے ان چیزوں کو بیان کر رہا ہے۔ ٹھیک اتنی بات بیان ہوئی تھی، اب آپ اس پر سوالات جی۔ اس میں ہم سے پہلا سوال یہ ہے کہ آپ نے بہت تفصیل سے بتایا تھا کہ روزے کی آیات کو پڑھ کے کہ ان میں یہ قرآن مجید خود واضح کرتا ہے کہ ابتداً حکم بیان نہیں ہو رہا۔ سوال اس پر یہ پوچھا گیا ہے کہ قرآن مجید میں جہاں پر وضو کا ذکر آتا ہے وہ جو بیان ہے وہ بیان اس نوعیت کا ہے کہ جس میں پوری وضو کی ڈیٹیل بتائیے، فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ۔ تو وہ پڑھنے کے بعد ایک طالب علم کو جو یہ تصور لے کے جا رہا ہے قرآن میں کہ ابتدا یہاں سے نہیں ہو رہی بلکہ ابتدا سنت میں جاری ہے، وہ پڑھ کے محسوس ہوتا ہے کہ وہاں تو کوئی چیز ابتدان بیان کی جا رہی ہے، اگر ابتدان نہ ہو تو اتنی تفصیل سے نہ ہو، تو اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ نہیں، قرآن مجید میں بعض احکام سے متعلق کوئی رخصت بیان کی جا رہی ہے یا کسی چیز کی وضاحت کی جا رہی ہے یا کسی مسئلے کا کوئی خاص پہلو واضح کیا جا رہا ہے تو قرآن ہی کا ایک اسلوب یہ ہے کہ وہ پوری بات دہرا دیتا ہے۔ اچھا وہاں بھی اصل مسئلہ کیا ہے؟ تیمم کی رخصت بیان کرنی ہے۔ اس سے پہلے تمہیداً توطیاتاً پورا کا پورا وضو کا طریقہ دہرا دیا ہے، اور اس میں بھی ایک حکمت ہے دہرانے میں، اور وہ یہ کہ اس میں یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ ترتیب کیا ہونی چاہیے۔ اسی سے وہ مسئلہ پیدا ہوا ہے، یعنی وضو تو ہے، لوگ آزاد ہو لیتے ہیں، لیکن ایک خاص ترتیب کا لحاظ بھی ہونا چاہیے، کیونکہ عبادت ہے نا۔ اس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نے 4 رکعتیں پڑھنی ہیں تو الٹ پلٹ کے جیسے چاہے پڑھ لیں، ان کے اندر ایک ترتیب بھی قائم کی گئی ہے۔ تو وضو اگرچہ بہت پہلے سے جاری تھا۔ ایک بنیادی اصول سمجھ لیجئے، زبان میں کوئی لفظ اس وقت تک پیدا ہی نہیں ہو سکتا جب تک یا اس چیز کا تصور موجود نہ ہو یا وہ شے موجود نہ ہو۔ اس کو ذرا واضح کریں۔ تو وضو، نماز، یہ الفاظ پہلے سے، صلاۃ جس کو عربی میں کہتے ہیں، یہ پہلے سے عربی زبان کے الفاظ ہیں۔ قرآن مجید نے کوئی نئے الفاظ یا نئی اصطلاحات ایجاد نہیں کی، یا مذہب نے آ کے ایجاد نہیں کی، یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے ایجاد نہیں کی، پہلے سے موجود تعبیریں ہیں۔ عرب روزے کو صوم کہتے تھے، تو جب صوم کہتے تھے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ روزے کا تصور موجود ہے، روزے کی روایت موجود ہے، روزہ ایک عبادت ہے، یہ چیز موجود ہے۔ عرب نماز کو صلاۃ کہتے تھے، اس کا مطلب کیا ہے کہ نماز جیسی عبادت یہ پہلے سے ایک معروف چیز ہے۔ حج، عمرہ، یہ سب اصطلاحات قرآن نے ایجاد نہیں کی، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایجاد نہیں کی۔ اس وقت جب آپ اردو زبان بولتے ہیں کہ میں نماز پڑھ کے آ رہا ہوں،
تو نماز کے لغوی مفہوم دیکھنے کے لیے جاتے ہیں کہ لفظ کیسے بنا تھا؟ نہیں. یعنی چونکہ نماز کا مصداق ہر شخص کو معلوم ہے، ایک بچہ بھی جانتا ہے کہ نماز کس کو کہتے ہیں، تو اب نماز کا لفظ بتا رہا ہے اردو زبان میں کہ جو تصور اس کے پیچھے ہے یا اس کا جو مصداق ہے وہ ایک معلوم معروف چیز ہے. تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جاری کیا، ان تمام عبادات کو. تو یہ الفاظ بھی خود بتا رہے ہیں کہ یہ چیزیں عربوں کے لیے کوئی اجنبی چیزیں نہیں ہیں، ان کے لیے مانی ہوئی حقیقتیں ہیں، ان کے مصداقات ان کی آنکھوں کے سامنے موجود ہیں، انہی کا قرآن ذکر کر رہا ہے. ٹھیک. اچھا، ایک مزید سوال ہم سے بھی سامنے آتا ہے کہ اگر لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، اگر لوگ وضو کر رہے ہیں، اگر لوگ روزہ رکھ رہے ہیں، اگر لوگ حج کر رہے ہیں، تو جو باقی معاملات ہیں دین کے، جو قرآن میں اس تفصیل کے ساتھ بلکہ ہم تو اس معاملے میں لیتے ہی قرآن کو ہیں، ہمارے فقہا بھی اسی کا ذکر کرتے ہیں. مثلا طلاق کے مسائل ہیں، اب طلاق کے بارے میں تو قرآن مجید نے پورا قانون بیان کیا ہے، وہاں پر تو یہ صورتحال بھی نہیں کہ کوئی اعادہ کر لیا، تو اس کو پھر کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ خود لفظ طلاق پر غور کیجیے، طلقتم کے فعل پر غور کیجیے، پورا تصور موجود ہے. عربوں کے ہاں طلاق کا یہی قاعدہ، یہی قانون ہے. یعنی جب آپ اس وقت دیکھیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق کے اسی قانون کو جاری کیا، قرآن مجید نے اس کی توضیحات کی. مجھے اس پچھلے 40-50 سال کی پبلک لائف میں کوئی 20 مرتبہ طلاق کے اوپر گفتگو کرنی پڑی. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ غلط فہمیاں. تو اصل میں جب کوئی چیز موجود ہوتی ہے لیکن اس کے بارے میں غلط فہمیاں ہوتی ہیں، تو اب بہت سے موقعوں پر کیا ہوتا ہے، یعنی میں صرف غلط فہمی پر گفتگو نہیں کر رہا ہوتا، پورا کا پورا قانون دہرا رہا ہوتا ہوں. جی بالکل. آپ میرے پروگرام دیکھ لیجیے، یعنی مجھے پورا قانون دہرانا پڑتا ہے کہ یہ طلاق ہے، طلاق کا اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا طریقہ یہ ہے. یہ جو آپ نے بات پوچھی ہے نا، اسی پہلو سے وضو کو دہرایا گیا، اسی پہلو سے آپ دیکھیے محرمات نکاح، کن عورتوں سے نکاح. مسئلہ کیا زیر بحث آ گیا قرآن میں کہ لوگ عرب میں اپنے والد کی بیوی سے نکاح کر لیتے ہیں. یعنی وہ ان کی ماں تو نہیں ہوتی، ان کے پیٹ سے وہ نہیں پیدا ہوئے ہوتے، لیکن بہرحال وہ ان کے والد کی بیوی ہوتی ہے، سوتیلی ماں، اس سے نکاح کر لیتے ہیں. قرآن مجید نے اس کو ممنوع قرار دینا ہے. بات وہاں سے شروع کی ہے کہ تمہارے باپ جن عورتوں سے نکاح کر چکے، لا تنکحوا ما نکح آباؤکم، بات یہاں سے شروع ہوئی. یہ بتایا کہ انہ کان فاحشۃ و مقتا و ساء سبیلا، یعنی یہ چیز اللہ کے نزدیک ایک فاحشہ ہے، یہ بہت بری بات ہے، اس کا ارتکاب نہیں ہونا چاہیے. اب یہ موقع آ گیا، جب یہ موقع آ گیا تو تمام محرمات دہرا دی ہیں. اللہ نے تمہاری مائیں حرام کی ہیں، تمہاری بہنیں حرام کی ہیں. آگے دیکھیے نا، آخر تک دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرنے تک پورا سلسلہ بیان شروع ہو گیا. تو کیا آپ کا خیال یہ ہے کہ یہ قرآن مجید پہلی مرتبہ یہ بتا رہا ہے کہ ماں سے نکاح کرنا حرام ہے، بہنوں سے نکاح کرنا حرام ہے؟ نہیں. تو اس وجہ سے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی چیز کو بعد میں بیان کرنا ہے تو تمہید کے طور پر حکم دہرا دیا، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی چیز کو پہلے بیان کر دیا ہے، جب وہ بیان ہو گئی، وہ ایک تصحیح تھی، وہ ایک غلطی کا ازالہ تھا، تو اب سارا حکم دہرا دیا تاکہ غلط فہمی دور ہو جائے. ہم بھی یہی کرتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو مثال دی کہ اصل میں اصلاح تو کرنی ہوتی ہے 3 طلاق ایک وقت میں دینے کی. اس کی غلطی سے ہمارے معاشرے میں بہت سے مسائل پیدا ہوتے ہیں. بار بار یہ چیز سامنے آتی ہے، حلالہ کا مسئلہ سامنے آ جاتا ہے، لوگ عام طور پر 3 طلاق دے کے ادھر ادھر سے فتوے لینا شروع کر دیتے ہیں. لیکن جب ہم اس کی اصلاحی گفتگو کرنے بیٹھتے ہیں تو بعض اوقات پورا قانون دہراتے ہیں. تو وہ قرآن مجید نے ایسے دہرایا ہے. آپ کہیں گے اس کا پتہ کیسے چلتا ہے؟ یہ قرآن مجید کے اندر تدبر کر کے پڑھا جائے. یعنی آپ نے صرف ایک موجم میں قرآن کا لفظ دیکھا، آیت نکالی، اس کا ترجمہ پڑھا، اس کے بعد بات کرنا شروع کر دی. یعنی یہ جو کتاب ہے اس کے اندر اترے نا، تو دیکھیں سٹریس کس چیز پر ہے، بات کیسے کی جا رہی ہے، حکم ابتدان دیا جا رہا ہے، آگے بیان کیا جا رہا ہے. تو آپ ذرا سورہ طلاق کو دیکھیے جس میں طلاق کا قانون بیان کیا ہے. آپ پورے اس حصے کو پڑھ لیجئے، لوگ واقف ہیں. مثال کے طور پر شروع کہاں سے ہوتا ہے کہ اے پیغمبر جب آپ لوگ طلاق دیا کریں تو عدت کا لحاظ کیا کریں، دیا کریں، طلاق دیا دیکھیں اذا طلقتم النساء، یعنی وہ تعبیر بتا رہی ہے، جملہ بتا رہا ہے کہ پہلے سے رائج ایک چیز ہے جس میں چونکہ غلطی ہو رہی ہے، یعنی لوگ عدت کا لحاظ کیے بغیر
طلاق دے دیتے ہیں۔ عدت کا لحاظ کرنے کے اندر کچھ مضمرات تھے جن کو سامنے رکھنا چاہیے، یعنی مطلب یہ ہے کہ ایام میں طلاق نہ دی جائے، اس طہر میں طلاق نہ دی جائے جس میں مقاربت ہوئی ہے، چونکہ اب متعین کرنا ہے کہ استبراء ہونا ہے، بچہ اگر پیٹ میں ہے تو طلاق نہ دی جائے۔ تو یہ ساری چیزیں جن میں غلطیاں ہو رہی ہیں، یہ تدبر کے وہ پہلو ہیں قرآن مجید کے کہ جن کو سامنے رکھے بغیر آپ قرآن مجید میں غور کریں گے تو بس آیتیں نقل کریں گے اور اسی طرح حدیثیں نقل کر دیں گے اور کچھ بھی نہیں ہوگا۔ پہلے دیکھیں تو صحیح کہ کیا بات کہاں بیان کی جا رہی ہے۔ تو میں نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا تھا کہ قرآن مجید میں روزے کا حکم، بظاہر لوگ وہ آیت پڑھتے ہیں نا کہ ایمان والا تم پر روزہ فرض کیا گیا اسی طرح جیسے پہلی قوموں پر، تو وہ خیال کرتے ہیں آج فرض کیا جا رہا ہے، فرض ہو چکا ہے، اس کے لیے مہینہ مقرر ہو چکا ہے، لوگ اس میں روزے رکھ رہے ہیں۔ اس سے متعلق بعض رخصتوں کو بیان کرنا ہے، رخصت آپ 10 دن بعد بیان کر دیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ بات کہ عورتوں کو ایام میں روزہ نہیں رکھنا، یا یہ بات کہ عورتوں کو ایام میں نماز نہیں پڑھنی، یہ تو جس دن آپ ہدایت کریں گے پہلے دن بتانا پڑے گا، مؤخر کیا ہی نہیں جا سکتا۔ یعنی مجھے بتائیں، آج ذرا فرض کریں کہ مدینہ میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بہت سے لوگ ایمان لا چکے ہیں، مرد بھی ہیں عورتیں بھی جی کم و بیش برابر ہی ہے نا۔ جی آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اب رمضان میں 30 روزے رکھے جائیں گے یا 29 روزے رکھے جائیں گے، پہلی بات جس کی وضاحت ضروری ہے وہ یہ ہوگی، اگر یہ کوئی حکم ہے تو پہلی بات یہ ہوگی نا جس کی وضاحت کرنا ہوگی۔ تو اس وجہ سے یہ اجماع اور تواتر ہے جو اس کو منتقل کرتا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ دونوں تعبیرات ہم نے اختیار کی، ہمارے علم نے اختیار کی، لیکن بہت ابتدا میں اس سے بھی زیادہ بہتر تعبیر اختیار کی گئی، نقل الکافہ عن الکافہ، یعنی یہ بات مسلمانوں کا علم العامہ ہے، یہ تو سارے مسلمان آگے نسلاً بعد نسلاً نقل کر رہے ہیں۔ اسی کو میں نے اپنی کتاب میں بیان کیا ہے کہ قرآن بھی اجماع اور تواتر سے ملا ہے، یعنی نقل الکافہ عن الکافہ سے ملا ہے، اور سنت بھی اسی طرح سے ملی ہے۔ ٹھیک، اب جب آخری ایک جو فریضہ ہے اس کے بارے میں سوال پیدا ہوتا ہے، اگر لوگ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، طلاق بھی دے رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں، تو پھر میراث بھی تقسیم کر رہے ہوں گے، وہ بھی تو دین کی ہدایت ہے، لیکن اللہ جب اس کا حکم دیتا ہے تو وہ شروع یہاں سے کرتا ہے کہ تم نہیں جانتے با لحاظ منفعت کون قریب تر ہے، اس لیے اللہ یہ بتا رہے ہیں۔ تو وہ حکم پھر ابتدان ہے کیا قرآن میں؟ عرب میں ایک عرف تھا، پہلے اس کی پابندی کی ہدایت کی گئی، جی یعنی عربوں کے ہاں ایک معروف طریقہ تھا کچھ اعزاء اقربا کو دینے کا، جو دنیا بھر میں ہوتا ہے۔ تو پہلے تو لوگوں کو یہ توجہ دلائی گئی کہ اس کی پابندی کرو، جو بھی تمہارے یہاں عرف ہے۔ اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ اب ہم اپنا قانون دے رہے ہیں، تو یہ قانون تو یقیناً ابتدان دیا گیا ہے، بیان بھی اسی طرح سے کیا گیا ہے، شروع ہی یہاں سے ہوتا ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم۔ جی جی اس کے بعد اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں میں یہ وصیت کیوں کر رہا ہوں، اس لیے کہ تم اپنے اعزاء اقربا کے درمیان فرق کس بنیاد پر کرنا ہے، اس کا فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہو، آج بھی نہیں۔ آپ سے کمپیریزن کر کے بتائیے گا، ایک مثال اچھی ہے کہ ابتدان دیا جاتا ہے تو کیسے ہوتا ہے، اور وہ جو شاہ رمضان والی آیت تھی، ان دونوں کو اگر آپ سامنے آمنے رکھ کے اس کو موازنہ کر کے بتائیں۔ میں نے تو پچھلی دفعہ بھی یہ بتایا تھا آپ کو کہ مثلاً یہ بتایا گیا ہے کہ ہم نے یہ صورت نازل کی ہے، سورۃ انزلناھا وفرضناھا، اور اب ہم تمہیں کہہ رہے ہیں کہ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، یعنی اس میں کوئی پس منظر نہیں ہوتا، مانی ہوئی چیز نہیں ہوتی، اور حکم شروع ہو جاتا ہے۔ پھر دینے کا انداز بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ کوئی مخاطب کے لیے، لیکن وہاں کچھ الفاظ ہیں جو استعمال کیے گئے ہیں، ان کو تو جانتے ہیں نا پہلے سے لوگ، جی جی جی، تو وہاں الفاظ کا مدعا تو معلوم ہے لیکن حکم پہلے سے معلوم ہے، وہاں کوئی اصطلاح استعمال نہیں ہو رہی میراث، کوئی اصطلاح استعمال نہیں ہو رہی، وہاں تو اس سے بیان کیے جا رہے ہیں، اور پورے قانون کو یہاں سے بیان کیا ہے کہ یہ قانون ہم نے دیا کیوں ہے، اس کے پیچھے حکمت کیا ہے، اللہ نے یہ حصے خود کیوں مقرر کیے ہیں، تمہیں جو وصیت کرنے کا حق ہے کیا اس کے بعد بھی وہ برقرار ہے، یہ ساری بات وہاں بیان ہوئی۔ اور اس سے پہلے قرآن بتا چکا ہے کہ ایک عرف عرب کے اندر موجود تھا، قرآن نے اس کو متغیر کیا ہے، تبدیل کیا ہے، اور اس کی جگہ ایک قانون دیا ہے۔ تو وہاں پر تو صورتحال یہ ہے کہ سرے سے تصویر بھی نہیں کی جا رہی جو کچھ پہلے چلا جا رہا ہے، بلکہ اس کا نسخ ہو رہا ہے، خاتمہ ہو رہا ہے اس کا۔ ٹھیک، اچھا، یہ غام صاحب نے پچھلا فرمایا تھا کہ یہ جو سنت ہے اس کا جو تاریخی ریکارڈ ہے یہ ہمیں اپنے فقہا کی کتابوں میں ملے گا۔ تو بعض طالب علموں نے یہ پوچھا ہے کہ فقہ تو ہر صدی میں مرتب ہو رہی ہے، تو میں نے اگر ریکارڈ دیکھنا ہے تو میں کیا کروں گا؟ پہلی صدی کا دیکھوں گا، آج کا دیکھوں گا، کہ آج سے لے کے پہلی صدی کا تمام ریکارڈ مجھے دیکھنا پڑے گا؟ جب آپ تحقیق کرنے کے لیے بیٹھیں گے پھر تو سب دیکھنا پڑے گا، یعنی آج بھی جو مسلمانوں کا علم ہوگا
سب سے پہلے تو یہ دیکھیے کہ جس وقت اجماع اور تواتر کہا جاتا ہے تو اجماع کس چیز کا ہوتا ہے؟ اجماع ہمیشہ اہل علم کا ہوتا ہے، یعنی اہل علم یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ کیا یہ چیز دین میں ہمیشہ سے چلی آ رہی ہے، یہ چیز ہمیں ایسے ہی پیغمبر سے ملی ہے، یہ بتا رہے ہوتے ہیں۔ تو آج بھی جب آپ کسی چیز کے بارے میں جاننا چاہیں گے تو آپ پہلے تو یہ دیکھیں گے کہ اس وقت مسلمان امت کیا کر رہی ہے، کیا کہہ رہی ہے، مسلمان امت کے علماء کیا کہہ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، جو کچھ کہہ رہے ہیں یا کر رہے ہیں اس کی بنائے استدلال کیا ہے۔ بنائے استدلال کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کیا یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو قرآن میں یہ آیت ہے اس کا مطلب یہ ہے، یہ کہہ رہے ہیں فلاں جگہ ایک حدیث ہے اس کے معنی یہ ہے، یا یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مسلمانوں کا اجماعی عمل ہے جو چلا آ رہا ہے۔ تو سب سے پہلے تو آپ کو یہ اطلاع آج ملے گی، اس کے بعد پھر آپ تاریخ میں جائیں گے۔ جب آپ تاریخ میں جائیں گے تو مسلمان پہلے دن سے اپنے علم کو ترتیب دے رہے ہیں، اس کی تدوین کر رہے ہیں، اس کو ثبت کر رہے ہیں۔ آپ کے ہم محدثین پہلے پیدا نہیں ہوئے، فقہا پہلے پیدا ہوئے ہیں، انہوں نے کتابیں لکھنا شروع کی ہیں اور ان کتابوں میں، ان تصنیفات میں یا اپنے شاگردوں کے ذریعے سے وہ اس علم کو منتقل کر رہے ہیں۔ تو آپ تاریخی ریکارڈ دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ تاریخی ریکارڈ اگر کتاب میں دیکھنا ہے تو میں نے یہ بتایا ہے کہ یہ حدیث کی کتابوں میں نہیں ہوتا، یہ فقہ کی کتابوں میں ہوتا ہے۔ فقہ کی کتابیں اصل میں کیا ہیں؟ وہ پورے دین کو بیان کر رہی ہیں، یعنی فقہا کیا چیز کر رہے ہیں؟ پورے کے پورے دین کو کیٹیگرائز بھی کر رہے ہیں، اپنے طریقے کے مطابق اس کے استدلال کو بھی جمع کر رہے ہیں۔ تو آپ جب ان کو اٹھائیں گے تو ہر جگہ آپ کو اس پوری تاریخ کا علم حاصل ہو جائے گا۔ وہ بتائیں گے آپ کو کہ یہ چیز کس پر مبنی ہے، بنائے استدلال کیا ہے۔ ہم نے قرآن کی آیت سے سمجھی ہے، یہاں کوئی حیثیت نہیں ہے ان کے فہم کی، یعنی اس پہلو سے کہ وہ کوئی واجب ہو گیا، غور کیا جائے گا، سر آنکھوں پر رکھا جائے گا، لیکن قرآن کے الفاظ اس فہم کو قبول کریں گے تو مانا جائے گا۔ وہ کہتے ہیں ہم نے اس حدیث سے یہ سمجھا ہے، سب نے مل کے سمجھ لیا تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ وہ کہتے ہیں یہ مسلمانوں کے اتفاق سے مسئلہ ہم کو معلوم ہوا ہے، ان کے اجماع سے نقل ہوا ہے، یہ ان کا علم العامہ ہے، یہ نقل الکافہ عن الکافہ ہے، اب یہ حجت ہوگی، اس لیے کہ سارا دین ملا ہے اس طریقے سے۔ تو جب اس طرح سے آپ کو وہ چیز ملتی ہے تو تب وہ دین میں ایک مسلمہ حقیقت بن جاتی ہے، کیونکہ دین کے منتقل ہونے کا ذریعہ یہی ہے۔ ہم نے قرآن مجید پر کئی مرتبہ بحث کر کے بتایا ہے کہ یوں نہیں ہے کہ کوئی ایک نسخہ آپ کے پاس موجود ہے، کسی عجائب گھر میں پڑا ہوا ہے، رکھا ہوا ہے آپ نے، تو اس کو دیکھا جاتا ہے۔ یعنی قرآن مجید کی تصدیق تصویب کون کرتا ہے؟ مسلمانوں کا اجماع اور تواتر۔ ہم سب آج کل ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب کوئی مذہب کی طرف رجوع کرتا ہے تو حدیث اور سنت کو مترادف کے طور پہ بولا جاتا ہے، علماء بھی پڑھاتے ہیں۔ آپ نے اس کو بہت دفعہ واضح کیا ہے ان دونوں کے فرق کو۔ سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ فقہ کی کتابوں میں جب ہم فقہ کی کتاب کھولتے ہیں تو فقہا احادیث سے استدلال بھی کر رہے ہوتے ہیں اور قرآن سے بھی استدلال کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو آپ نے تواتر کا لفظ کیا ہے، اجماع اور تواتر، اس کو کہ ڈسٹنکٹ کرتے ہیں، وہ حدیثوں سے الگ کر کے بھی بیان کر رہے ہوتے ہیں؟ کیسے الگ کر کے بیان کرتے ہیں؟ یعنی ہر جگہ بیان کرتے ہیں۔ اس کو بیان کرنے کا طریقہ ہوا اجماع اہل العلم اتفق المسلمون، یہ چیز امت کے اجماع سے منتقل ہوئی ہے، یہ بات بیان کرتے ہیں۔ میں نے تو عرض کیا ہے کہ سب سے پہلے جو باقاعدہ کتاب اصول پر لکھی گئی ہے وہ امام شافعی کا رسالہ ہے۔ انہوں نے باقاعدہ طریقے سے یہ بتایا ہے، ایک پورا باب اس پر باندھا ہے کہ ہمارے پاس جو یہ دین کا علم ہے یہ کن ذرائع سے آ رہا ہے۔ تو وہ بتاتے ہیں کہ یہ علم العامہ سے آ رہا ہے، نقل الکافہ عن الکافہ سے آ رہا ہے۔ اصل علم وہ ہے، یعنی وہ ہے جس کی بنیاد کے اوپر حجت پوری ہو گئی ہے، وہ ہے جس کی بنیاد پر ہم قیامت میں جواب دہ ہوں گے۔ اور پھر اس کے بعد بتاتے ہیں کہ اس کے علاوہ اخبار احاد سے بھی آتا ہے۔ تو اخبار احاد کیا ہے؟ احادیث، یعنی 1 2 3 4 لوگ بیان کرتے ہیں۔ تو میں نے یہ بیان کیا کہ یہ ایک غلط فہمی ہے کہ سنت حدیثوں میں بیان ہوئی ہے۔ میں یہ عرض کرتا ہوں سنت قرآن میں بھی بیان نہیں ہوئی، یعنی سنت مسلمانوں کے اجماع اور تواتر سے منتقل ہو رہی ہے، وہیں سے اخذ کی جا رہی ہے، اسی کی بنیاد پر اہل علم اس کو آگے منتقل کر رہے ہیں۔ اس سنت کے بارے میں قرآن بھی گفتگو کرتا ہے، حدیثیں بھی گفتگو کرتی ہیں، ٹھیک وہ پہلے سے موجود چیز ہے۔ اور ہمیں وہ دین کی حیثیت سے کس سے ملی ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا اجمال میں پہلے
کہ یہ جو ملت ابراہیم کی روایت چلی آ رہی ہے، یہ جو پیغمبروں کا دین چلا آ رہا ہے، فَبِہُدَاهُمْ اقتدے، آپ اس کی پیروی کریں. یہ جو ملت ابراہیم چلی آ رہی ہے، ابراہیم کا جو دینی طریقہ عرب میں رائج ہے، اتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، اس کی پیروی کریں. تو یہ تو اجمالی حکم تھا، آپ نے اس کی پیروی شروع کر دی. اب اگر اس میں کوئی خرابی تھی تو ابتدا ہی میں اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے دور کی اور پھر اس کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری کر دی. یہ ایسے ہوا ہے. اس تاریخ کو پوری طرح ہضم کرنا چاہیے، جاننا چاہیے. جب یہ جاری ہو گیا تو اب ظاہر ہے کہ اس سے متعلق کچھ چیزیں ہوں گی جن پر فقہی سوالات پیدا ہوں گے، کوئی اصلاحات ہوں گی، کہیں کسی چیز پر توجہ دلانی ہوگی، کوئی رخصت بیان کرنی ہوگی. وہ قرآن بھی بیان کر رہا ہوتا ہے، وہ حدیثیں بھی بیان کر رہی ہوتی ہیں. ٹھیک. تو ہم صاحب اب ہم اس کی طرف لوٹتے ہیں جو یعنی جس پس منظر میں یہ بحث شروع ہوئی تھی. تو آپ کی یاد ہے کہ ہم اس ایام والے جو روزوں کے میں اس چیز کو بھی اس کا بھی اعادہ کرنا چاہتا ہوں دوبارہ کہ یہ جو قضاء کے لفظ سے مسئلہ پیدا کیا گیا ہے، قضاء کا لفظ عربی زبان میں ادا کے معنی میں استعمال ہی نہیں ہوتا. اسی طریقے سے جو ہم قضاء کا لفظ عام طور پہ بولتے ہیں، میں نماز قضا کر کے پڑھ لوں، یہ بھی بعد کی تعبیر ہے. اصل میں قضاء استعمال ہوتا ہے اعلیٰ عربی میں کسی چیز کو پورا کرنے کے لیے. ٹھیک. یعنی پہلے اس چیز کی ابتدا ہو جائے گی، وہ ابتدا یا مقدر ہوتی ہے جملے میں یا بیان ہو رہی ہوتی. تو یہ قضا نماز کے معنی میں یا قضا روزے کے معنی میں استعمال کیسے ہونا شروع ہوا ہے؟ ایسے ہونا شروع ہوا ہے کہ خواتین کے روزے چھوٹ گئے، میں نے ایک روزہ نہیں رکھا، میں سفر میں تھا، میں پوچھتا ہوں آپ سے کہ کیا یہ روزہ مجھے پورا کرنا ہوگا؟ آپ کہتے ہیں پورا کرنا ہوگا. یعنی دیکھیں نا، روزہ میرا رکھنا، مجھے رکھنا تھا، خاتون کو رکھنا تھا، یہ مقدر ہے، اس پر لفظ بولا جا سکتا ہے. تو مجھے پورا کرنا ہوگا یعنی بعد کے دنوں میں. تو اب اس کے لیے قضاء کی تعبیر اختیار کر لی گئی. اس وجہ سے اگر کسی عرب نے یہ بات کہی ہے کہ ادا کے معنی میں ہے، تو پورے لٹریچر میں مجھے دکھائیے کہ آپ نماز پڑھنے کے لیے اٹھے ہیں اور آپ وہاں قضاء کا لفظ بول رہے ہیں کہ میں نماز ادا کرنے جا رہا ہوں. بولے کہیں وہ ادا کے بعد بولی جائے گی کیونکہ ابتدا ہو چکی ہے. اس کی ابتدا ہوگی، یا وہ ابتدا آپ کے تصور میں مقدر ہے یا وہ ابتدا لفظ میں موجود ہے، اس پر بولا جاتا ہے. یعنی روزے مجھے رکھنے تھے، رمضان کا مہینہ آ گیا، نماز مجھے پڑھنی تھی، میں کسی وجہ سے نماز نہیں پڑھ سکا، میں کسی وجہ سے روزے نہیں رکھ سکا. اب یہ سوال پیدا ہوگا، کیا یہ روزے پورے کرنے ہوں گے، کیا یہ نمازیں پوری کرنی ہوں گی؟ یہ جانتے ہیں نا، یہ پورا کرنا ہوگا اردو میں اسی مفہوم میں بولا جاتا ہے، اس میں بولا ہے یہ لفظ. وہ روایت یہ بتا رہی ہے کہ ایک چیز پہلے سے موجود ہے، عمل اس کے اوپر جاری ہے. آپ اس کو کسی معنی میں بھی لیں، یعنی وہ تو ابتدا بیان ہی نہیں کر رہی. ایک خاتون، معاذہ نامی خاتون، آ کے سیدہ عائشہ سے پوچھ رہی ہیں کہ یہ ہمیں جو یہ بات کہی گئی ہے اور وہ بات نہیں کہی گئی، یعنی ایک بات نماز کے بارے میں کہی گئی ہے، ایک بات روزے کے بارے میں کہی گئی ہے، ان دونوں میں فرق کیوں ہے، یہ پوچھ رہی ہے. ابھی آپ تھوڑی دیر کے لیے لفظ قضا کی بحث کو چھوڑ دیجئے. تو اس کا مطلب ہے کہ فرق تو پہلے واقع ہو چکا ہے. کوئی حکم پہلے سے موجود ہے، ہو گیا، عمل پیرا لوگ پہلے سے ہیں، اس کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے. تو اس میں وہ یہ پوچھتی ہے، یعنی اس میں صحیح ترجمہ کیجئے اس کا کہ ہم روزے تو پورے کرتے ہیں، نماز کیوں پوری نہیں کرتے؟ روزے تو پورے کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ جی میں نماز ادا کرنے جا رہا ہوں، ذرا اس جملے کو عربی زبان میں ترجمہ کریں اور بولیں یہاں پہ لفظ قضا نہیں بولا جا سکتا. تو انہوں نے جو سوال کیا ذائب الاقامت الصلاۃ بولیں، لے اسلی بولیں گے نا، یا یہاں قضا کا لفظ بولیں گے. قضا میں پہلے اس چیز کا ایک وجود ہونا ضروری ہے. یہ جب کہا جاتا ہے قضیتم مناسککم، یعنی جب تم نے شروع کیا حج کے مناسک ادا کر، جب تم مناسک پورے کر لو، یعنی ایک عمل ہو چکا ہے شروع، تو پورے کرنے کے معنی میں ہے. یہ ایسے نہیں ہے کہ فقہا کے ہاں یا ہمارے ہاں یہ اصطلاح قضا نمازوں کے بارے میں یوں ہی بن گئی ہے. اسی پورا کرنے کے مفہوم کا ایک اطلاق ہے جو زبان نے پیدا کر دی ہے. ٹھیک. یعنی میں نماز میں کھڑا ہوا، جیسے کہ سورہ جمعہ میں ہے کہ جب تمہیں جمعے کے دن نماز کے لیے بلایا جائے تو فیضا قضیت الصلاۃ، جب نماز پوری ہو جائے. یعنی نماز کے لیے بلایا گیا، میں گیا، وہاں جا کے میں نماز پڑھنی شروع کی، یہ عمل سارا کا سارا نودیہ للصلاۃ سے مقدر ہو گیا، اب فیضا قضیت الصلاۃ. بالکل ٹھیک یہاں پہ. ٹھیک. تو وہ جو سوال ابتدا کرنے کے لیے کسی چیز کی یا ادا کرنے کے لیے جیسے اب بولتے ہیں،
قضا کا لفظ عربی زبان میں کہیں استعمال نہیں ہوتا۔ تو یہ جو روایت ہے، ہم سب اس روایت میں ایک جو لوگ اس سے استدلال کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ روایت میں سیدہ عائشہ سے پوچھا ہے کہ ما بال الحائض تقضی الصوم ولا تقضی الصلاۃ، تو انہوں نے اس کا جواب دیا ہے کہ ہمیں یہ ہدایت کی گئی تھی فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاۃ۔ تو یہ روایت سے ثابت کیا جا رہا تھا اور اس کا حقیقی معنی کیا ہے؟ اس روایت کو ذرا واضح کر دیں۔ یعنی روایت میں وہ پوچھتی ہیں کہ ہمیں یہ تو ہدایت کی جاتی تھی کہ ہم روزہ پورا کریں گی، نماز پورا کریں گے، یعنی وہ روزے جو چھوٹ گئے ہیں ان کو پورا کریں گے۔ یہ ادا اور قضا کے جو آپ اردو مفاہیم لے رہے ہیں اور جو بدقسمتی سے بعض عربوں نے بھی لے لیے، وہ ہے ہی نہیں یہاں پہ۔ اچھا، پورا کریں گے، میں نے نماز شروع کی تھی تو قضا کا لفظ آئے گا کہ فیضا قضیت الصلاۃ، جب نماز پوری ہو گئی۔ میں نے حج کے مناسک شروع کر دیے، اس پر آ جائے گا قضیتم مناسککم، بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں کیا پوچھ رہی ہیں وہ کہ ہم روزے تو پورے کرتی ہیں، یہ حائضہ کا کیا معاملہ ہے؟ ما بال الحائض، یہ حائضہ عورت کا کیا معاملہ ہے کہ تقضی صوم ولا تقضی صلاۃ، وہ روزے تو پورے کرتی ہے، نماز پوری نہیں کرتی، یعنی نماز جو چھوٹ گئی ایام میں وہ لوٹاتی نہیں۔ پورا کرنے کا مطلب یہ ہے، یعنی وہ جو چھوٹی ہوئی چیز ہے اس کو پھر ادا کرنا، یہ ہے، یہ مقدر ہے اس کے اندر۔ تو اس وجہ سے یہ لفظ بولنا بالکل ٹھیک ہو گیا۔ یعنی یہ اس طرح جیسے ہم کہتے ہیں کہ صلیت الصلاۃ یا ارید ان اصلی الصلاۃ، وہاں پر یہ قضا کا لفظ نہیں بولا جا سکتا۔ تو یہ اس طرح ادا کے معنی میں نہیں ہے، یہ کسی چیز کے اتمام کے لیے بولا جاتا ہے، اسی سے پورا کرنے کا مفہوم پیدا ہوا اور اسی سے یہ قضا نمازوں قضا روزوں کے لیے استعمال ہونے لگ گیا۔ تو لفظ ایسے اپنے مختلف مراحل سے گزر کر اپنے اتمام کو پہنچتا ہے۔ تو وہ انہوں نے پوچھا ہے تو انہوں نے یہ بتا دیا کہ ہمیں یہی کہا جاتا ہے، یہی کیا جاتا ہے۔ اس کی علت حکمت کیا ہے ہم نے ابھی اس ساری گفتگو بحثیں کی نہیں، یعنی طہارت کی کیا بنیاد ہے، کیا چیزیں ہیں، ابھی تو صرف یہ بتایا جا رہا ہے کہ نہ لفظ قضا اس طرح ادا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے جیسے سمجھا جا رہا ہے، نہ اس طرح قضا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ پورا کرنے کا مفہوم ہے، جو آج بھی میں جب نماز پڑھتا ہوں تو اتمام کے لیے آ جائے گا، اور اگر یہ چھوٹ جائے تو یہ ہو گئی نا مجھ پر، یعنی یہ نماز مجھے اب پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی ہے، اس پر آ رہا ہے کہ پوری کرنی پڑے گی، رہ گئی ہے نا پوری کرنی پڑے گی، یعنی یہ آ گئی تھی اب رہ گئی ہے اب پوری کرنی پڑے گی، اس مدعا کو یہ لفظ ادا کرتا ہے۔ تو لفظوں کے اندر بھی اتر کر دیکھنا چاہیے کہ وہ کیسے مختلف معنی میں جاتے ہیں، یعنی فقہاء ایسے ہی اصطلاح بنا دیں گے، عربی زبان میں اسی طرح یہ لفظ استعمال ہونے لگ جائے گا، یہ ایسے پیدا ہوا ہے ایسے ادھر جا رہا ہے۔ تو ہم سے یہ جو روایت ہے، ہم تو اب اس پہ جو اصولی سوالات ہیں ان پہ بھی آئیں گے کہ یہ کیوں ان کو منع کر دیا گیا روزے رکھنے سے، لیکن اس روایت میں ایک لفظ ہے کہ ہمیں ہدایت کی گئی تھی، نؤمر۔ تو جو آپ نے پوری گفتگو پیچھے کی، کیا یہ اسی کو بیان کر رہی ہے کہ یہ نہیں کہا سیدہ نے کہ قرآن میں یہ حکم تھا، کہ ہمیں یہ بتا دیا گیا تھا، تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی یا جو چیز چل رہی تھی اسی کی تصویب کر دی تھی، اسی سے؟ ایسے میں تو آپ سے بتا رہا ہوں کہ جب آپ تدبر کے ساتھ قرآن کا مطالعہ کریں گے، تدبر کے ساتھ حدیثوں کا مطالعہ کریں گے، یہ حقیقت بالکل روز روشن کی طرح واضح ہو جائے گی۔ یعنی عام طور پر چلتی ہوئی ایک بات کہہ دی جاتی ہے کہ سنت کہاں سے معلوم ہوگی؟ حدیثوں سے۔ حدیثوں میں تو سنت بیان ہی نہیں ہوئی، وہ خود ہی بیان کر رہی ہے کہ ہمیں پہلے حکم دیا ہوا ہے۔ سنت کہاں سے معلوم ہوگی؟ قرآن میں سنت بیان ہی نہیں ہوئی۔ سنت تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری کر دی ہے، وہ مسلمانوں کے اجماع اور تواتر سے منتقل ہو رہی ہے، صحابہ کرام نے اس کو اختیار کر لیا ہے، سیدہ بھی یہاں یہی کہہ رہی ہیں، نومر ہمیں ہدایت کی جاتی تھی، ہمیں اسی کا حکم دیا گیا ہے، ہمیں یہی بات کہی گئی ہے۔ یعنی وہ کہاں کہی گئی ہے؟ بتائیں کوئی حدیث ہے آپ کے پاس؟ یہی حدیث پیش کرتے ہیں کہ اسی میں کہی گئی ہے۔ وہ تو کہہ رہی ہیں ہمیں یہ ہدایت کی جاتی رہی ہے، وہ ماضی کو بیان کر رہی ہیں، ایک چیز کی کنٹینیوٹی اور استمرار کو بیان کر رہی ہیں، حوالہ دے رہی ہیں۔ مجھے بتائیں کہ وہ پہلی بار واقعہ کہاں ہوا ہے، کس حدیث میں بیان ہوا ہے؟ یہ وہ بات ہے جب کہتے ہیں ابتدان نہیں زیر بحث، اس کا مطلب ہوتا ہے ابتدان یہ بات ہی نہیں بیان ہوئی۔ یعنی اس وقت جب ہم طلاق پر گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو پہلی بار اس امت کو طلاق کے احکام نہیں بتا رہے ہوتے، یعنی جو طلاق سے متعلق پہلے ایک قانون موجود ہے اس کی غلط فہمیوں کو دور کر رہے ہوتے ہیں، تو پورا قانون بھی بعض اوقات دہرانا پڑ جاتا ہے، اس کو پوری طرح واضح بھی کرنا پڑ جاتا ہے، ابتدا سے انتہا تک بیان کرنا پڑ جاتا ہے، لیکن یہ ابتدا سے لے کے انتہا تک بیان کرنا بھی حوالہ دینا ہوتا ہے، یہ ابتدائی بیان نہیں ہوتا۔ ابتدائی بیان کا مطلب ہے آج ایک ہدایت دی جا رہی ہے اور آج لوگ اس سے آشنا ہو رہے ہیں اور آج کے بعد وہ عمل کریں گے،
ایسی کوئی چیز نہ عبادات کے بارے میں قرآن میں ہے نہ حدیث میں، پہلے سے موجود، پہلے سے رائج، پہلے سے معروف، مسلمانوں کے اندر جاری، وہ جس کی ہدایت انہیں کر دی گئی ہے، جس پر وہ عمل پیرا ہے، اس پر قرآن بھی بات کرتا ہے۔ نماز کے بارے میں کرے گا، روزے کے بارے میں کرے گا، بہت تفصیل سے کی ہے، حج کے بارے میں کی، عمرے کے بارے میں کی، صفا و مروہ کے طواف کے بارے میں کی، ساری چیزوں کے بارے میں کی ہے، لیکن کیسے کی ہے؟ ایک پہلے سے موجود چیز کے بارے میں گفتگو کی ہے۔ حدیثوں میں صلاۃ کا پورا پورا باب موجود ہے، حیض کا باب موجود ہے، طہارت کے ابواب موجود ہیں، آپ پڑھ کے دیکھ لیں۔ پہلے سے موجود چیزیں ہیں جن کے بارے میں سوالوں کا جواب دیا جا رہا ہے، کوئی وضاحت کی جا رہی ہے، حضور کا اسوہ بیان کیا جا رہا ہے، لوگوں کو کوئی اشکال پیدا ہو گیا وہ آ گئے ہیں، اس کی توضیح کی جا رہی ہے، ہر جگہ یہ صورتحال ہے۔ تو یہ علم کوئی اتنی آسان چیز نہیں ہے بھائی کہ آپ اٹھائیں اور اس کے بعد اس امت کے اندر ہمیشہ سے رائج کسی عمل کی آپ تقلید کر دیں۔ ہاں البتہ سب لوگ متفق ہوں، لیکن بنائے استدلال رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس کا جاری کرنا نہیں، بلکہ یہاں موجود قرآن کی کسی آیت کا فہم ہو یا کسی حدیث کا فہم ہو، اس میں متن موجود ہے حضور کا دیا ہوا، اس کی روشنی میں تنقید بھی کریں گے، قبول بھی کریں گے، رد بھی کر دیں گے، ٹھیک ٹھیک ٹھیک، کیونکہ وہاں انسانی فہم سے ابتدا ہو رہی ہے، یہاں خدا کے پیغمبر سے ابتدا ہو رہی ہے۔ صحیح۔ جس وقت سارے علماء بیٹھے قرآن کی ایک آیت کا مطلب سمجھنے کے لیے بیٹھے، سب متفق ہو گئے اس کے معنی پر، اب بھی کچھ نہیں ہوا، اس لیے کہ قرآن پھر حکومت کے لیے موجود ہے۔ وہ جو کچھ سمجھے ہیں اس کو قرآن کے الفاظ قبول کریں گے تو قابل قبول ہوگا، لیکن جس وقت پوری امت یہ کہہ رہی ہو کہ محمد الرسول اللہ نے یہ دین ہم کو دیا ہے، یعنی یہ نہیں کہہ رہی کہ یہ قرآن میں فلاں آیت ہے جس کو ہم نے سمجھا ہے، یہ فلاں حدیث ہے جس کی بنیاد پر ہم یہ بات کہہ رہے ہیں، بلکہ رسول اللہ کے دینے کے عمل کو بیان کر رہی ہے، اس کو بیان کیا جاتا ہے ہماری فقہ میں۔ فقہ کیا ہے؟ وہ دین کے علم کا ریکارڈ ہے۔ فقہا نے اس میں ایک طرف سنت کو ثبت کیا ہے اور دوسری جانب یہ بتایا ہے کہ اب یہ جو حکم دے دیا گیا ہے اس سے متعلق سوالات کیا ہیں، اس کی کیٹیگرائزیشن کیسے ہوگی، اس پہ آپ 10 اختلافات کریں ان سے، آگے جو کچھ ہے آپ جانتے ہیں اس پر میں بہت تنقیدیں کرتا رہتا ہوں۔ کسی صاحب نے جب میں یہ بات بیان کی تو انہوں نے یہ کیا کہ پھر یہ آپ ہمیں فقہا کی تقلید کے لیے کہہ رہے ہیں۔ نہیں، فقہا تو اصل میں بطور انسان زیر بحث وہاں آئیں گے جہاں وہ اپنی بات بیان کریں، جہاں فہم بیان ہوگا، جہاں فہم بیان ہوگا، وہاں تقلید کا کوئی سوال نہیں ہے۔ یہاں تو وہ راوی ہیں، یعنی وہ اصل میں اس علم کو ثبت کر رہے ہیں، ہسٹورین ہے کیا؟ ہسٹورین ہے، وہ بتا رہے ہیں کہ دیکھیے یہ علم ہمیں ملا ہے، یعنی جب وہ یہ بتا رہے ہوتے ہیں یہ قرآن کی آیت ہم کو ملی ہے تو قرآن کی آیت تو ماننی پڑے گی نا۔ جی ہاں، جی مثلا وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ تکبیر جو ہے یہ فرض کیوں ہوئی ہے، وربک فکبر، تو ہم نہیں اس پہ سوال کرتے ہیں، سوال کریں گے نا، اس لیے کہ وہ قرآن کی آیت بتا رہے ہیں۔ قرآن کی آیت کا مطلب میں بھی سمجھ سکتا ہوں، آپ بھی سمجھ سکتے ہیں، یہاں ہم کوئی تقلید نہیں کریں گے۔ وہ کہہ رہے ہیں یہ قرآن ہمیں ملا ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز دین کی حیثیت سے دی ہے، تو یہاں وہ کیا کر رہے ہیں، یہاں امت کے اجماع کو، امت کے نقل کو ثبت کر رہے ہیں اپنی کتاب میں۔ یہ جو لغت آپ اٹھا کے دیکھتے ہیں اس میں بھی یہی ہوتا ہے، یہ جو لغت لکھنے والے لوگ ہیں مثلا ابن منظور ہیں یا اس سے پہلے کے جو لغوی ہیں، آپ کا خیال یہ ہے کہ ان کی بات مانی جا رہی ہوتی ہے، وہ لغت میں اصل میں لوگوں کے تواتر کو لفظ کس معنی میں لوگ بولتے ہیں ثبت کر رہے ہیں، اس کا ریکارڈ مرتب کر رہے اور ہیں، شواہد بھی بتا رہے اور ہیں۔ یہ میں نے فقہا کا ذکر کیا ہے اس پس منظر میں کہ عام آدمی پوچھتا ہے کہ پھر ہم جانے کہاں سے معلوم ہوگی، جی جی، تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ اس کا تحریری ریکارڈ چاہتے ہیں تو وہ فقہ میں ہوتا ہے، فقہا اس ریکارڈ کو مرتب کرتے ہیں، ٹھیک، تحریری ریکارڈ چاہتے ہیں تو کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی۔ اچھا، اسی طریقے سے یہ بات کہ کوئی آدمی یہ کہے کہ جی بہت سی بدعتیں بھی مسلمانوں میں جاری ہیں، آپ ایک بدعت بتا دیں جس کے اوپر پہلے دن سے آج تک مسلمانوں کا پورا علم متفق ہو گیا ہو، بتا دیں۔ تو یہ یوں نہیں ہے کہ میں جاؤں گا اور جا کے دیکھوں گا لوگ یہ کر رہے ہیں، یعنی پہلے دیکھوں گا مسلمانوں کا مراکش سے لے کے انڈونیشیا تک علم اب کیا کہتا ہے، پھر دیکھوں گا مسلمانوں کا علم اس پوری تاریخ میں 12، 13، 1400 سال تک کیا کہتا رہا ہے۔ جب یہ سب کا سب متفق علیہ ہوگا، کہتا رہا ہے سے مراد فہم میں نہیں، روایت میں کیا کہتا ہے، اس کے ساتھ وہ دین بنتا ہے۔ تو دو بنیادی باتیں ہیں، وہ سمجھ لیں پہلے، باقی تو عقلی سوالات ہیں۔ جی،
بنیادی چیز یہ ہے کہ روزے سے متعلق سارا قانون ایک سنت ثابتہ کی حیثیت سے رسول اللہ کا دیا ہوا ہے. اس کے بعد قرآن میں جو کچھ بیان ہوا ہے وہ کچھ سوالوں کا جواب ہے. اس سوال کا جواب ہے کہ مریض یا مسافر کو اگر روزہ چھوڑنا پڑے کیا پہلے چھوڑ بھی سکتا ہے یا نہیں، اس لیے کہ یہ تو کبھی کبھی حالت پیش آتی ہے، چھوڑ دے تو کیا کرنا ہے، اس کے لیے رمضان کا مہینہ کیوں مقرر کیا گیا ہے. اس کے بعد یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جو رعایت ہم نے تمہیں دی تھی فدیہ دینے کی، یہ ہم نے ختم کر دی ہے. رمضان کی راتوں میں بیویوں کے پاس جانے کی کیا نوعیت ہے، اعتکاف میں بیٹھے ہوں تو یہ وہ سوالات ہیں جواب دیا گیا ہے. ایسے ہی آپ حدیثیں کھولیں کہ پوری کتاب الصوم کھول لیں، بخاری کی، مسلم کی، کسی کتاب کی، یہی کچھ ملے گا. ٹھیک. اچھا ہم سب جو بات جاری ہے دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ لفظ قضا کو سمجھ لیں. جی یہ بات ہی غلط ہے کہ لفظ قضا ادا کے معنی میں استعمال ہوتا تھا، فقہا نے اس معنی میں استعمال کیا. وہ پورا کرنے کے معنی میں استعمال ہوتا تھا. اس لفظ کا استعمال یہ بھی ہے، اور یہ حدیث بھی بتا رہی ہے کہ یہی ہے، اور آپ دیکھیں کہ ایسے ہونا بھی چاہیے. یعنی میں نے ایک چیز شروع کر دی، لفظ قضا بولوں گا. مجھ پر ایک چیز لازم تھی، واجب تھی، میں نے وہ چھوڑ دی، اب اس کو پورا کرنا ہے یا نہیں کرنا، اس پر لفظ قضا بولوں گا. یہ ادا کے معنی میں، نماز پڑھنے کے معنی میں، نماز ادا کرنے کے معنی میں، جیسے ہم صلاح کا فعل بولتے ہیں، یا اقیم الصلاۃ، میں نماز پڑھ رہا ہوں یا نماز کی اقامت کر رہا ہوں، کبھی نہیں بولتے. تو ہم سب ہمارے پاس وقت چونکہ کم ہے، تو وہ جو اس میں ایک اصولی بحث ہے کہ طہارت کا یا جو حیض کی کیفیت ہوتی ہے اس میں کیوں روزہ ممنوع قرار دے دیا ہے، اس کو تو ہم انشاءاللہ اگلی دفعہ زیر بحث لائیں گے. چھوٹے چھوٹے دو سوال ہیں ثبوت حکم ہی کے حوالے سے. لوگوں نے یہ پوچھا، جن لوگوں نے ایام میں اجازت دی ہے خواتین کو روزہ رکھنے کی، وہ یہ کہتے ہیں کہ جب یہ زیر بحث آیا قرآن میں کہ بھئی ان میں جو رخصت ہے وہ مریض اور او علی سفر پہ، اور اس کے بعد کہا کہ جو کوئی اس مہینے کو پائے گا فلیسم، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ علل اطلاق کہا گیا ہے قرآن میں. تو اب اگر آپ کوئی اور بات کریں گے تو قرآن کے عموم میں تخصیص پیدا کرنا ہے. یہ تو رخصت بیان ہو رہی ہے، یعنی یہ تو حرمت ہے. اگر آپ کا وضو نہیں ہے تو نماز پڑھنا حرام ہے، رخصت نہیں بیان ہو رہی ہے. یعنی وہ نماز کے شرائط میں سے ہے کہ آپ کو وضو کرنا ہے، نماز کے شرائط میں سے ہے کہ جنابت ہے تو غسل کرنا ہے. اسی طرح روزے کے شرائط میں سے ہے کہ آپ کو طاہر رہنا ہے. تو اس کو یہاں زیر بحث حج کے شرائط میں سے کہ آپ کو طاہر رہنا ہے. یعنی دیکھیے طہارت کے 3 درجے ہیں. یعنی آپ نے استنجا کیا، آپ دیکھیں ذرا سنن کی فہرست، اس میں استنجا ہے جو اصل میں سنت کے طور پر جاری کیا گیا ہے. یعنی آپ کو ایک حدث لاحق ہوا، آپ نے رفع حاجت کی، رفع حاجت کے بعد آپ طاہر ہو جائیں، یہ تو ہر حال میں ہونا ہے، اس کے بغیر کسی عبادت کا کوئی تصور نہیں. آپ پیشاب کر کے اٹھ کے جا کے تو حج کا احرام باندھ لیں، یہ نہیں ہو سکتا. آپ کو طاہر ہونا ہے عبادت کے لیے. طہارت کے پھر اگلا درجہ کیا ہے؟ وہ خصوصی طہارت ہے. یعنی نماز کے لیے، طواف کے لیے وضو کرنا ہے، نماز کے لیے آپ کو اگر جنابت ہے تو غسل کرنا ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ طہارت کا لفظ جب وضو کے لیے بولا جاتا ہے تو یہ زائد طہارت ہے. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہمیں سکھایا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو ہر حال میں طاہر رہنا ہے، وہ تو رہنا ہی ہے. یعنی ہم یوں نہیں کر سکتے کہ ہم جائیں رفع حاجت کریں اور اس کے بعد اٹھ کے اطمینان کے ساتھ چلے جائیں. طہارت حاصل کرنی ہے ہر حال میں. یعنی اگر آدمی کو احتلام ہو گیا ہے، کوئی اور اس طرح کی صورت پیدا ہو گئی ہے، تو طہارت تو فوراً حاصل کرنی ہوگی. طہارت حاصل کرنا اور چیز ہے، غسل کرنا اور چیز ہے. یعنی احتلام ہو گیا ہے تو غسل کو آپ نماز تک مؤخر کر سکتے ہیں، طہارت وہ نہیں کر سکتے. تو طہارت اور چیز ہے. دیکھیے اس کو بڑی خوبی کے ساتھ واضح کیا ہے قرآن مجید نے. جب ایام میں عورتوں سے تعلق نہیں آپ قائم کر سکتے، روکا ہے نا اس سے، تو وہاں پر 2 لفظ استعمال کیے ہیں، حتی یطہرن فاذا تطہرن. پہلا لفظ کیا ہے؟ یعنی طہارت حاصل ہو گئی خون سے، جو ایک غلاظت تھی یا نجاست تھی اس سے آپ پاک ہو گئے. اس کے بعد کیا ہے؟ غسل کرنا. تو مقاربت کے لیے بس طہر کافی ہے، حتی یطہرن. لیکن زیادہ اچھا یہ ہے کہ تم غسل کر لو، وہاں استحباب ہے. لیکن نماز پڑھنی ہے تو لازم ہے کہ غسل کرو، حائضہ بھی کرے اور جنب بھی کرے. تو اس لیے جب یہ بات کہی جاتی ہے عام طور پر کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کی حالت میں روزہ شروع کر لیتے تھے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ غسل کیے بغیر شروع کر لیتے تھے.
یعنی یہ ہے. اس کے بعد ظاہر ہے نماز سے پہلے نماز کے لیے غسل اور وضو ضروری ہے. حج کے لیے، روزے کے لیے طہارت چاہیے. طہارت کا مطلب ہے استنجا کیا ہوا ہے، آزاد دھوئے ہوئے ہیں، نجاست دور کر لی ہے، وہ ضروری ہے. یعنی اس کے بغیر آپ خود سوچیں کہ آپ عبادت کے ساتھ کیا معاملہ کر رہے ہیں. اللہ کی بارگاہ میں ہیں آپ. تو روزے میں اگر یہ لازم کر دیا جاتا ہے کہ آپ ہر وقت غسل سے رہیں گے اور ہر وقت آپ وضو سے رہیں گے تو یہ ایک بڑی مشقت ہوتی ہے. لیکن آپ طہارت سے رہیں گے. جب کبھی آپ کو رفع حاجت کے لیے جانا ہے تو آپ استنجا کریں گے فوراً. تو یہ کریں گے آپ. اب خواتین یہ کر نہیں سکتی اس لیے کہ وہاں تو سیلان جاری ہے، تو اس لیے ان کو عبادت ہی سے روک دیا گیا. اللہ کو یاد کریں، جو کچھ بھی کریں، لیکن ایک باقاعدہ عبادت اب وہ نہیں کریں گے. باقاعدہ عبادت ہے روزہ، باقاعدہ عبادت ہے نماز. اور یہ بات کہ بہرحال یہ طہارت ہے جس کی بنیاد پر روکا گیا. بھائی دین کا موضوع ہی طہارت ہے. بیماری تکلیف تو کہیں عذر میں زیر بحث آتی ہے، وہاں مقاربت سے روکا گیا ہے یا مقاربت نہ کریں اس کی اجازت دی گئی ہے؟ روکا گیا ہے. حرمت ہے مقاربت کی، نہیں کی جا سکتی، اس لیے کہ اس دین کی بنیاد طہارت پر رکھی گئی ہے. یہ جو آیت آپ بیان کر رہے ہیں کہ وہ مریض ہو گئے، مسافر ہو گئے، رخصت بیان کر رہی ہے. یعنی وہ کیا صورتیں ہیں. ایک مریض مسافر چاہے روزہ رکھ لے چاہے نہ رکھے. مرض اور سفر یہ شرائط نہیں بنتے کبھی بھی کسی عبادت کی. طہارت شرط ہے، اس کے بغیر نہیں ہو سکتی عبادت. اچھا، اس میں ہمارا وقت ہم سب چونکہ ہمارا یہاں پر ختم ہو گیا ہے، اگر آپ اجازت دیں چونکہ 5 منٹ پیچھے رہ گئے تھے، کیا ہم اس پہ سوال لے لیں؟ بحث مکمل ہو جائے گی یا خاتمہ کر دیں؟ نہیں، آپ ایسے اگلے ہفتے سے عید ہے تو عید کا متعلق سوال ہے. ہاں، ایک سوال چونکہ وہ آیا ہوا ہے، لوگوں نے عید کی نماز بھی ادا کرنی ہے، تو اس پر کچھ ضمنی سوالات انشاءاللہ ہم زیر بحث پر لاتے رہیں اس گے. میں جو مزید بھی سوالات آئے وہ سب کے سب ہم دیکھ لیں گے. عقلی بحثیں جتنی ہیں وہ کر لیں الگ سے، جی، لیکن حکم ثابت ہو چکا. حکم تو ثابت ہو چکا. یعنی اس حکم ثابت ہو گیا. سر تسلیم خم، پیغمبر کی بات کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کا یعنی نام ہمیں دین سمجھ ہے. آئے نہ آئے، وہ سمجھنے کا عمل تو بعد میں کرنا ہے. جی ہاں جی. ہر چیز سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ، ہر فرق واضح ہوگا. یعنی یہ کوئی آج نیا مسئلہ نہیں پیدا ہوا، تو وہ ہم واضح کریں گے. کسی چیز کی حکمت کیا ہوتی ہے، کیوں دین میں فرق کیا گیا ہے، کیوں یہ کہا گیا ہے کہ نماز کو آپ نہیں بعد میں پڑھیں گی. کوئی ضروری نہیں ہے پڑھنی، پڑھنا چاہے کوئی پڑھ لے. یعنی وہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا اجازت دی ہے اس بات کی. تو یہ سب چیزیں ان کا میں جواب دوں گا، لیکن پہلی چیز یہ کہ حکم ثابت کہاں سے ہوتا ہے. حکم اصل میں سنت سے ثابت ہوا ہے، اور سنت کیسے منتقل ہوئی ہے؟ مسلمانوں کے اجماع اور تواتر سے. اس لیے نہ کسی روایت پر گفتگو کی جا سکتی ہے اس بات کے لیے، نہ قرآن پر. وہ تو ہو گیا، ثابت ہو گیا جو کچھ ہونا تھا. اب اس کی حکمتیں کیا ہیں اس پر ہم گفتگو کریں. یعنی روایت سے نہ ثابت ہوگا نہ روایت سے نفی ہوگی. اس لیے کہ روایت میں ابتدان بیان ہی نہیں ہوا، ورنہ مجھے وہ روایت نکال کے دکھائیے. قرآن میں ابتدان بیان ہی نہیں ہوا. مجھے قرآن مجید میں ثابت کیجئے کہ قرآن ابتدان روزے کا حکم بیان کر رہا ہے. نہ قرآن روزے کے تمام احکام یا حکم بیان کر رہا ہے پہلے دن سے، نہ حدیث بیان کر رہی ہے. یہ تو اس سے پہلے ہو چکا ہے جو کچھ ہو چکا ہے. ٹھیک. اچھا، گزشتہ جو آخری درس ہمارا ہوا تھا اس میں بہت تفصیل سے 2 نشستوں میں آپ نے بتایا تھا کہ ایام میں جو روزے ممنوع قرار دیے گئے تھے، ہم نے وہ موضوع شروع کیا تھا. اس میں دین میں کوئی حکم ثابت کیسے ہوتا ہے، اس پر آپ نے بڑی تفصیل سے بات کی. کچھ ضمنی سی پہلو باقی رہ گئے تھے، تو میں چاہوں گا کہ اس پہ بات کر لی جائے. ایک پہلو یہ تھا کہ جس وقت قرآن مجید نے یہ بات بیان کی ہے، یعنی جو حیض کی حالت زیر بحث آئی ہے، تو وہاں پر صرف مباشرت سے منع کیا گیا. وہ موقع بڑا اچھا تھا کہ جہاں پر نماز کے بارے میں کہا گیا کہ طہارت شرط ہے، تو یہاں ایام کے ذکر کے موقع پر بھی یہ بیان کر دیا جاتا کہ اس موقع پر ایک تو مباشرت نہیں ہوگی، دوسرا روزے نہیں رکھے جائیں گے. ایک یہ سوال، اور ضمناً اس میں یہ کہ جو چیز لازم نہیں ہے، حرام ہے، اس کی قضا کیسے ہوگی. یعنی عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے تو اس کی قضا بھی نہیں ہوتی، تو ایام میں اگر حرام تھا تو پھر قضا کس اصول کے مطابق ہو. پہلی بات کے جواب میں یہ عرض ہے کہ ایک درخواست اور بھی اللہ تعالیٰ سے کر دینی چاہیے کہ اسی موقع پر نمازوں کے بارے میں بیان کر دیتا. کیا ہے وہاں پر سیاق و سباق یہ ہے ہی نہیں کہ عبادات سے متعلق احکام بیان کیا جائے. وہاں پر تو آگے طلاق زیر بحث آنے والی ہے، اس کے ذیل میں یہ بات پیدا ہوئی ہے. تو ایام کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس میں مباشرت ممنوع ہے. وہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہر حال میں ملحوظ رکھنی ہے. تو ایام میں نماز بھی نہیں پڑھی جاتی.
اچھا، جو لوگ روزوں کے بارے میں یہ استدلال کر رہے ہیں اور نماز کے بارے میں تو نہیں کر رہے ہیں نا، نماز کا ذکر کیوں نہیں ہے وہاں پہ؟ اس لیے یہ بات ہی بالکل غلط ہے. میں نے یہ بہت وضاحت کے ساتھ بتایا تھا کہ یہ ایسے نہیں ہوا جس طرح کے لوگ خیال کرتے ہیں. نہ اس طرح ہوا ہے کہ جو انبیاء علیہم السلام کا دین پہلے سے موجود تھا اس کو آ کے قرآن نے ابتداً بیان کیا، قرآن نے بھی نہیں کیا. اور نہ وہ دین ابتداً کسی حدیث میں بیان ہوا ہے، نہ قرآن میں نہ حدیث میں. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو جاری کر دیا. یعنی نماز جو پہلے سے عربوں کے ہاں پڑھی جا رہی تھی اس میں کہیں اگر ضروری اصلاح کی ضرورت تھی تو کی اور جاری کر دی. روزے اسی طرح سے جاری کر دیے. عمرہ تو ہو ہی رہا تھا، موقع ملا تو صحیح طریقے سے کیا. جیسے کہ بعثت سے پہلے کے حج کے بارے میں بھی ہمیں معلوم ہے، تاریخ میں اس کا ذکر ہے کہ آپ نے تمام بدعتوں سے پاک کر کے وہ حج کیا بعثت سے پہلے، ابھی نبوت کے منصب پر فائز نہیں ہوئے. تو یہ در حقیقت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کا وہ دین جس کے بارے میں یہ کہا ہے کہ فَبِہُدَاهُمْ اقتدے، اور وہ ملت ابراہیم تھی عربوں کے لیے، موجود چیز کو جاری کیا ہے. یہ جاری کرنے کا عمل تو پہلے دن سے ہو گیا ہے. یعنی اس لیے نہ یہ قرآن کا موضوع بنا نہ یہ حدیث کا موضوع بنا، اب یہ جاری ہو چکا ہے. اس دین پر رسول اللہ عمل پیرا ہیں، اس پر آپ کے صحابہ عمل پیرا ہیں. اب قرآن اس کا ذکر کرتا ہے، تاکید کرتا ہے، کسی فقہی سوال کا جواب دیتا ہے. اب قرآن آ گیا. بالکل ایسا ہی حدیث ہے. میں پوری ذمہ داری سے یہ کہتا ہوں کہ کسی ایک سنت کو بھی آپ نہیں دکھا سکتے کہ قرآن نے انیشیٹ کیے، اور کسی ایک سنت کو بھی آپ نہیں بتا سکتے کہ وہ ابتداً حدیث میں بیان ہوئی. پورے حدیث کے ذخیرے کے ایک ایک لفظ کو پڑھ جائیے، آپ کہیں نہیں دیکھ سکتے. ساری سنت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری کر دی. چونکہ انبیاء کا دین ہے، پہلے سے پہلے دن سے جاری ہو گیا. اب اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کوئی ہدایت فرماتے ہیں. میں نے اس کی مثال دی تھی کہ بادن نظر میں آدمی جب سورہ بقرہ میں روزے کی آیات دیکھتا ہے، اور آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ یہ کہہ بھی دیتے ہیں، تو یہ خیال کرتا ہے کہ روزے آج فرض کیے جا رہے ہیں. لیکن خود آیتیں بتا رہی ہیں کہ ایسا نہیں ہے. رمضان کے روزے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرض کر چکے ہیں، پیغمبر کی طرف سے لازم کر دیے گئے ہیں. مسلمان وہ روزے رکھ رہے ہیں. اب قرآن مجید ان سے متعلق بعض فقہی سوالات کے جواب دے رہا ہے. جب دینا شروع کیا ہے تو پہلے تاریخ بتائی ہے کہ یہ روزے جو تم پر پیغمبر کی طرف سے فرض کر دیے گئے ہیں، یہ اسی طرح فرض کیے گئے ہیں جس طرح پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. یہ گویا تمہید باندھی ہے. اس کے بعد آپ دیکھیے کیا کہا ہے. یہ گنتی کے چند دن ہیں. کون سے دن ہیں؟ کوئی ذکر نہیں ہے اس کا. وہ پیغمبر کر چکے ہیں، لوگ جانتے ہیں. اگر جانتے نہیں ہیں تو یہ کہنے کا محل کیا ہے کہ اگر تم میں سے کوئی مریض یا مسافر ہو اور روزہ نہ رکھ سکے فعدۃ من ایام اخر، تو وہ دوسرے دنوں میں تعداد پوری کر لے. بھئی کون سے دوسرے دن؟ تو اصل میں روزے جاری ہو چکے ہیں. قرآن اس جاری شدہ سنت کا ذکر کر رہا ہے. یہ بنیادی بات جن لوگوں نے ملحوظ نہیں رکھی، انہوں نے قرآن مجید کے فہم میں بھی غلطیاں کی، اور انہوں نے حدیث کے بارے میں بھی یہ عام بات کہنا شروع کر دی کہ حدیث بیان سنت ہے. میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ پورا حدیث کا ذخیرہ کسی سنت کو ابتداً بیان نہیں کرتا، سرے سے خالی ہے اس سے، بالکل جیسے قرآن مجید خالی. قرآن مجید بھی کیا کر رہا ہے؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی جاری شدہ سنت کو یا اس دین کو، آپ جو بھی اس کے لیے تعبیر اختیار کر لیں، اس کو موضوع بنا رہا ہے، اس کی تاکید کر رہا ہے، اس کے بارے میں کوئی ہدایت کر رہا ہے، اس کے بارے میں فقہی سوالوں کا جواب دے رہا ہے. حدیث میں بھی یہی چیز ہے. دونوں بالکل ایک ہی طریقے سے بیان کر رہے ہیں. دوسری بات جو آپ نے کہی ہے وہ میری سمجھ میں نہیں آ سکی. یعنی جس روایت کا حوالہ دیا جاتا ہے وہ بھی دیکھیے بالکل وہی بات بیان کرتی ہے. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس باب میں اور کوئی روایت ہے بھی نہیں. دو ہی روایتیں ہیں نا جن سے لوگ استدلال کرتے ہیں. یعنی یہ کہ عورتیں ایام میں نہ نماز پڑھیں گی نہ روزہ رکھیں گی. دو ہی روایتیں ہیں. ایک وہ ہے جس میں ناقصات عقل و دین میں ذکر آیا ہے، اور دوسرے یہ روایت ہے.
دونوں جگہ آپ دیکھیں ایک پہلے سے موجود چیز کا حوالہ دیا جا رہا ہے. یہاں کیا ہے، وہ ماذا ہے غالباً خاتون کا نام، وہ پوچھتی ہے سیدہ عائشہ سے کہ یہ کیا بات ہے کہ ہمیں یہ تو کہا گیا ہے کہ روزوں کو تم قضا کرو گی، روزے پورے کرو گی. دیکھیے یہ قضا پر بھی بعض لوگوں نے بحث پیدا کر دی. قضا ایک فقہی اصطلاح کے طور پر استعمال ہوتا ہے ہمارے ہاں. اصل میں قضا یکزی کا مطلب جب عبادات سے متعلق آئے گا، ایک تو فیصلہ کرنے کے مفہوم میں ہے، اس کا مطلب پورا کرنا. پورا کرنا یعنی کسی چیز کو آپ نے انیشیٹ کر دیا، اس کو پورا کرنے کے لیے آئے گا. جمعے کے دن جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آواز دی جائے کہ آ جاؤ مسجد میں، تو آ جاؤ، اللہ کے ذکر میں شامل ہو جاؤ. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، پھر جب نماز پوری ہو جائے. فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُم، جب تم اپنے مناسک پورے کر لو. تو پورے کرنے کے اب آپ پر ایک روزہ لازم تھا، وہ آپ نے پورا نہیں کیا، تو اب یہ سوال پیدا ہوا کہ اب بعد میں پورا کیا جائے گا، تو اس کے لیے لفظ یہ استعمال ہوتا ہے. تو جس وقت ہم کہتے ہیں نا میں قضا نماز پڑھ رہا ہوں، تو اس کا مطلب ہے جو نماز مجھ پر لازم تھی میں اس کو پورا کر رہا ہوں. تو انیشیٹو پہلے موجود ہوتا ہے اس کے اندر. تو یہ لفظ اصل میں اس مفہوم میں استعمال ہوتا ہے. تو اس میں یہ کیا سوال ہے جو آپ نے کیا، اس کی وضاحت کریں. یعنی یہ کہ عید کے دن اگر ہمیں یہ کہہ دیا گیا ہے کہ آپ نے روزہ نہیں رکھنا اور روزہ ممنوع ہے عید کے دن، تو اب ہم کسی ممنوع چیز کی قضا بھی نہیں ادا کرتے. تو جب ہم میں ایام میں یہ کہا گیا دین نے کہ آپ نے روزہ نہیں رکھنا، تو ایک ممنوع چیز ہوگی تو اس کی قضا پھر کیوں آئے گی؟ یہ فیصلہ مجھے کرنا ہے یا آپ کو کرنا ہے یا خدا کے پیغمبر کو کرنا ہے؟ یعنی دین میں تو نہیں بناؤں گا نا، ایسا ہی ہے نا. یعنی مجھ پر ایک چیز طہارت نہ ہونے کی وجہ سے مجھے نہیں کرنی تھی. آپ یہ بتائیے کہ اگر ایام ہو جائیں خواتین کو، تو پھر وہ انتظار کریں گی حج کے موقع کے اوپر طواف افاضہ کا یا نہیں کریں گی؟ رسول اللہ کی ہدایت تو یہی ہے کہ کریں. اچھا وہ ممنوع تھا نا اس میں، تو پھر کیوں جب کرنا تھا اس وقت تو ممنوع تھا، نہیں کر سکی نا، اسی لیے سیدہ عائشہ بھی بیٹھی رہی. تو یہ دین ہم اپنی طرف سے تو نہیں بنائیں گے نا. اگر آپ اسی جگہ جائیں گے تو پھر تو بہت سے سوالات پیدا ہو جائیں گے. ہو سکتا ہے کہ ہمارے جیسے کمزور لوگ یہ کہیں کہ بھئی کیا فرق پڑتا ہے، 2 ہی نمازیں کافی تھی، ایک صبح پڑھ لیتے ایک شام پڑھ لیتے. اللہ ہی نے فیصلہ کیا. اچھا 4 رکعتیں بھی کچھ زیادہ ہی لگتی ہیں، 2 ہی بہت کافی تھے. ہو سکتا ہے بعض لوگ کہیں کہ 1 بھی بہت ہے، اگر پڑھ لیں. اللہ تعالیٰ نے اپنا دین بتانا ہے. تو بنیادی بات کیا ہے کہ طہارت عبادت کے لیے ضروری ہے. میں نے عرض کیا تھا طہارت کے 3 درجے ہیں. پہلی طہارت وہ ہے جو ہمارے ہاں ایک سنت کے طور پر جاری کی گئی ہے. ہم مسلمانوں کو طاہر رہنا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب آپ کو کوئی حدث لاحق ہو جائے تو آپ استنجا کریں. استنجا خواہ آپ نے خشک کیا یا آپ نے تر کیا، اس میں بہتر وہی ہے کہ پانی میسر ہو تو پانی سے استنجا کریں. تو طہارت حاصل ہو گئی. اس طہارت کے ساتھ ہی سب عبادات ہوں گی. اب یہ دیکھیے کہ یہ طہارت روزے کے لیے کافی سمجھی گئی ہے، یہ طہارت حج کے مناسک کے لیے کافی سمجھی گئی ہے، لیکن نماز کے لیے کافی نہیں. یعنی کیوں کافی نہیں ہے؟ اس کی وجہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. عبادت کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق کا علامتی اظہار ہے. جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو بحیثیت ایک معبود کے پرستش کی جگہ پر رکھ کر اس کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. طواف بھی عبادت ہی ہے. یعنی نماز کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو پہلا تعلق ہے، پرستش کا تعلق، معبود حقیقی کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینے کا تصور. یہ بارگاہ میں حاضری، میں حاضر ہوں پروردگار، یہ یہاں سے پیدا ہوتی ہے. روزہ جو ہے وہ اطاعت کی تمثیل ہے. اطاعت ہم نے پوری زندگی میں کرنی ہوتی ہے. اور پھر یہ کہ وہ کوئی چند منٹ کی چیز نہیں ہے، چند گھنٹوں کی چیز نہیں ہے، وہ پوری طرح یعنی کم و بیش 12-15 گھنٹوں پر پھیلا ہوا ہے. اس میں وہ طہارت کافی ہے کہ آپ کو جیسے ہی حدث لاحق ہو، کسی کو رفع حاجت کے لیے جانا پڑ گیا، کسی کو احتلام ہو گیا، کوئی اور چیز ہو گئی، تو بس یہ ہے کہ اعضاء کو دھوئیے، پاک ہو جائیے. وہ طہارت ہونی چاہیے. لیکن پرستش کے لیے، حاضری کے لیے، بارگاہ میں پہنچنے کے لیے آپ وضو کریں گے، اور اگر جنابت لاحق ہے تو غسل کریں گے. اور یہ چیز جو ہے روزے میں بھی اسی طرح ملحوظ ہوگی. یعنی ابتدائی طہارت وہاں بھی ہوگی، حج میں بھی ہوگی، عمرے میں بھی ہوگی. طواف کو بالکل نماز کا قائم مقام قرار دیا گیا ہے، اس لیے وہ اس حالت میں بھی خواتین نہیں کر سکتی. تو یہ پورا کا پورا ایک نظم ہے جس میں رکھ کر رسول اللہ نے احکام دیے ہیں. باقی جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ ہم کسی قیاس سے تو ان کو اخذ نہیں کر رہے ہیں.
یعنی حضور کی قائم کردہ سنت ہے جو مسلمانوں کی اجماع اور تواتر سے منتقل ہوئی ہے، وہ بتا رہے ہیں. اب اس کے بعد رہی اس کی حکمتیں تو پوچھتے جائیے، بیان کر دیں. ہم سے بھی کہا جاتا ہے کہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی ابتدا کی. سیدہ عائشہ کی روایت ہے اور وہ فرماتی ہیں کہ آپ جو ہیں وہ یعنی حالت جنابت ہی میں آپ نے روزے کا آغاز کر دیا. اگر طہارت شرط تھی تو رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ کیسے شروع کر دی؟ نہیں، کیا خیال ہے آپ کا کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعضاء نہیں دھوئے ہوں گے، استنجا نہیں کیا ہوگا؟ بھائی غسل کرنا روزے کے لیے لازم نہیں ہے نا. جو طہارت مقصود تھی وہ تھی. وہ اس سوال کا جواب دے رہی ہیں کہ کیا روزے کے لیے بھی غسل کرنا ضروری ہے؟ نہیں، وہ نماز کے لیے ضروری ہے. بس صرف اتنی بات. اور روایت ہی میں آتا ہے کہ اس کے فوراً بعد فجر، ظاہری بات ہے سحری کے بعد فجر پڑی تو آپ نے غسل کیا اور پھر جا کے نماز ادا کر. نہیں، اس کو تو کہنے کی بھی ضرورت نہیں. یعنی جب یہ طے ہے کہ نماز سے پہلے تو حضور نے نماز نہیں پڑھی ہوگی اس دن. وہ صرف یہ بتا رہی ہیں کہ یہ لازم نہیں ہے کہ آپ غسل کر کے فجر سے پہلے، یعنی روزے کا وقت ختم ہونے سے پہلے غسل کر کے آپ دن کی ابتدا کریں. یہ لازم نہیں. بس اتنی بات. تو میں نے آپ سے گزارش کی کہ بعض جو عبادات ہیں ان کے لیے وہ پہلی طہارت کافی ہے. بعض عبادات کے لیے، مثلا حج ہے، حج کے تمام مناسک آپ پہلی طہارت سے ادا کر سکتے ہیں. لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی جس حالت میں ہے، جیسے لتڑا ہوا ہے ویسے ہی رہے؟ یہ کون کہتا ہے؟ پہلی طہارت لازم. ہمارے ہاں جو حدیث میں، فقہ میں طہارت کے ابواب شروع ہوتے ہیں وضو سے نہیں شروع ہوتے، پہلے اس طہارت سے شروع ہوتے ہیں جس کو خود دیکھیے قرآن مجید نے حیض میں بھی بیان کیا ہے. کیا کہا ہے؟ حتیٰ یطہرنا، وہ طہارت حاصل ہو گئی. اب اس کے بعد غسل کرنا ہے تو اس کے لیے تطہر کا لفظ استعمال کیا. وہ طہارت کا اگلا قدم ہے. تو وضو سے طہارت نہیں حاصل ہوتی، طہارت میں ازدیاد ہوتا ہے، تطہر حاصل ہوتا ہے. یہی غسل سے حاصل ہوتا ہے. تو اس پوری بحث کا اگر خلاصہ کر دیں جو ہم نے گزشتہ نشست میں بھی کی تھی کہ ایام میں اللہ تعالیٰ کے دین میں خواتین پہ روزے ممنوع قرار دے دیے گئے ہیں، اس کا ثبوت سنت سے ہوتا ہے اور اس کی وجہ طہارت. جی بالکل ایسے ہی. یعنی روزے کوئی شخص بھی اگر رکھنا چاہتا ہے تو اس کے شرائط و حدود کے مطابق رکھے گا. السلام اللہ علیکم. تعالیٰ نے روزے کے لیے جو آداب بتائے ہیں وہ روزے میں ملحوظ رکھے جائیں گے. کہ ہم وہ آداب جو حج کے لیے بتائے ہیں وہ حج میں ملحوظ رکھے جائیں گے. جو نماز کے لیے بتائے ہیں وہ نماز میں ملحوظ رکھے جائیں گے. تو خواتین کے بارے میں یہ ہے کہ نہ وہ نماز پڑھیں گی ایام میں، نہ روزہ رکھیں گی، نہ طواف کریں گی. اس کو مؤخر کیا جائے گا، بعد میں ادا کیا جائے گا. یعنی سیدہ کئی دن مقیم رہیں اور خود حضور نے اس موقع کے اوپر تبصرہ کیا کہ انہوں نے ہمیں روک دیا ہے. اس کے بعد پھر انہوں نے جا کے عمرہ کیا. کرنا چاہتی تھی. کیوں رکی رہیں؟ اسی لیے رکی رہیں. اور اس کی کیا حکمت ہے عام صاحب کہ نماز لوٹائی نہیں جائے گی اور روزے لوٹائے جائیں گے، حالانکہ روزے رکھنا زیادہ مشقت اور مشکل کام ہے رمضان کے علاوہ. اسی اصول پر مبنی ہے جو اصول اللہ تعالیٰ نے اپنی پوری شریعت کے لیے بیان کیا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. عبادات میں اتنی مشقت نہیں ڈالی جاتی. سوچئے ذرا تھوڑی دیر کے لیے، ہر مہینے میں ان کو ایام سے گزرنا ہے اور ہر مہینے میں ایام سے چھوٹی ہوئی نمازیں پڑھنی. یہی ہوگا نا. روزے تو سال میں ایک بار چھوٹنے ہیں، اور اگر تقسیم کر کے بھی رکھیں تو 2 3 کر کے بڑی آسانی کے ساتھ 6 7 روزے رکھنے ہوتے ہیں. رکھ لیتے. تو رخصت ہی دے تھے، اگر 6 7 ہی تھے باقی تو رکھ لیے. درخواست کریں گے. یہ میں نے عرض کیا ہے کہ اگر یہ مجھے کام کرنا ہے تو پھر میں کوئی 2 نمازوں کی درخواست کرتا ہوں. یہ فیصلہ مجھے یا آپ کو نہیں کرنا. عبادات کا فیصلہ اللہ کے رسول کو کرنا ہے. عبادات کی کتنی مقدار ہے جو ہمیں ادا کرنی ہے، کہاں مشقت شروع ہو جاتی ہے، کہاں رخصت دینی ہے، ان میں سے کسی چیز کو بھی آپ عقلاً طے نہیں کر سکتے. لیکن جب اللہ تعالیٰ حکم دے دے گا تو عقل سے سمجھ سکتے ہیں.